الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، پیاری پیاری بچیوں، ہمارے بچے، پیارے بچے، میٹھے بچے، سچے بچے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر ہم پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچوں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو کہ کس کا پروگرام ہے؟ بچوں کا۔ بچے کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ بچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا پروگرام ہے، پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ تو پیارے بچوں آج بڑی دلچسپی کے ساتھ اپنے پروگرام میں شامل رہنا ہے کیونکہ کل پروگرام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آج پروگرام ہے تو اس کو خوب اچھا بنائیے۔ اس پروگرام کو اچھا کون کرے گا؟ ہم۔ خراب کون کرے گا؟ خراب نہیں، خراب بھی تو بچے ہی کر دیں گے، دیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، باتیں کریں گے تو خراب ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے خراب ہونے نہیں دیں گے کیونکہ یہ پروگرام کس کا ہے؟ بچوں کا۔ تو جلدی سے آج کا سوال نوٹ کر لیجئے۔ کل ہم نے معلوم کیا تھا آپ سے کہ یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب آیا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم آپ سے سوال پوچھنے جا رہے ہیں کہ یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ یہاں کس کس کو معلوم نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ کل کا یاد ہو گیا؟ ٹھیک ہے، آج معلوم ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ جس مرحلے کا نام ہے واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا۔ تو شروع کریں مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ تو شروع ہو چکا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ اس میں آتے ہیں ایک ہمارے قاری صاحب، قاری حسین اتاری، جو کہ آپ بچوں کو بڑے ہی پیارے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قاری صاحب کے آنے پر اور قاری صاحب کے جانے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ جو بھی ہمارے ٹیچر ہیں ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں قاری صاحب سے کہ قاری صاحب آئیں، اپنے درجے کو سنبھالیں اور ہم سب بچوں کو پڑھانا شروع کریں۔ آ گئے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ قاری صاحب؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب آ گئے ہیں مسکراتے ہوئے، اور مسکراتے دیکھتے وقت کی دعا کیا ہے بچوں؟ ادھاک اللہ۔ ہاں جی، قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کل کیا پڑھایا تھا، آج کیا پڑھائیں گے؟ کیا نیتیں ہیں، کیا ارادے ہیں، کیا مدنی قاعدہ ہے؟ انشاءاللہ آج ہم نے سبق نمبر 5 پڑھانا ہے، اور سبق نمبر 5 آج انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا ہمارا۔ اور آج ایک اور چیز بھی ہے جی، 5 سبق ہو گئے ہیں، ہمیں امتحان بھی تو لینا چاہیے نا۔ ہاں جی، امتحان تو ہو، ایسا نہ ہو کہ امتحان تو ہوتا ہے نا، جہاں بھی پڑھنے جاتے ہیں امتحان تو ہوتا ہے، استاد امتحان لیتا ہے۔ تو آج امتحان ہے تو کہیں ایسا نہ ہو امتحان کا نام سن کر کے قاری صاحب امتحان لیں گے ادھر ادھر ہو جائیں۔ تو آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، ادھر ہی رہنا ہے۔ تو آج بچوں آپ کا امتحان ہوگا، قاری صاحب آپ سے سنیں گے بھی، ٹھیک ہے جی؟ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو ہم اپنے سبق کی جانب جائیں گے۔ تو جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شامل ہیں بچے، وہ بھی مدنی قاعدہ کھول لیجئے اور اسی انداز سے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے سبق پر رکھنا ہے۔ سبق نمبر کون سا ہے؟ سبق نمبر 5، صحیح ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ سبق نمبر 5 میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حرکت پڑھتے ہیں، حروف مستعلیہ پڑھتے ہیں، یا
کچھ اور پڑھتے ہیں, نام میں نہیں بتا رہا, اگر آپ بتا دیں گے تو بتانا نہیں پڑے گا, آپ بتائیں گے. جی آپ بتائیے. تنوین پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ, تنوین پڑھیں گے. گڈ. تو تنوین کا قاعدہ کیا ہے؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ کل ایک کال ہمیں آئی تھی اور اس بچے نے ہمیں پورا تنوین کا قاعدہ سنا دیا تھا, یاد ہے؟ ہاں جی جی, مکمل قاعدہ سنایا تھا. ماشاء اللہ. تو ہمارے بچوں کو بھی یہاں جو بیٹھے ہیں ان کو بھی یاد ہوگا. یاد ہے بیٹا شانی؟ چلیے سنائیے, تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے, جس کی وجہ سے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. شاباش, ارے واہ بھائی واہ, آج پہلی شاباش شانی کو مل گئی. تو آئیے پھر ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں, اور ہمارا سبق نمبر 5 کے اگلے صفحے پر تھا, جس میں ہم پڑھ رہے تھے کن 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 قن قن قن. صحیح ہے؟ اب ہم سب سے پہلے تو اس کو ہجے سے پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ رواں سے پڑھنا بھی آسان ہے, لیکن رواں سے اسی کو صحیح پڑھنا آتا ہوگا جس کو ہجے بھی آتی ہوگی. ٹھیک ہے, ہجے بھی ضروری ہے. ہاں ہجے بھی ضروری ہے, تو پہلے ہجے سے آغاز کرتے ہیں. صحیح ہے؟ تو کاف کے نیچے والا ہا, دو چشمی ہا, یہ بتائیں کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الگ سے. حلق سے تو ادا ہوتا ہے, لیکن حلق کے بھی تو 3 اسٹیپ ہے نا, ایک اوپر والا ہے, پھر درمیان والا ہے, پھر آخر والا ہے. تو اب یہ کس جگہ سے ادا ہوتا ہے؟ درمیان. آپ نے کہا درمیان سے. جی آپ؟ حلق کے آخری حصے. ہاں, حلق کے آخری حصے سے. اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ جیسے اگر حرف ادا کریں تو اب جیسے نا ہا ہا ہا, ادھر محسوس ہوگا, محسوس ہوگا. ادھر محسوس ہوگا. ابھی آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ ہا, دو چشمی ہا. بھائی آپ دیکھیں درمیان سے ادا ہو رہا ہے. جی نہیں, درمیان سے نہیں, یہ حلق کے آخری والے حصہ ہے نا, یہاں سے ہاتھ رکھ کے سینے پڑھیں. سے ملا ہوا ہے. پڑھتے بھی ہیں بچے, چیک بھی کر رہے ہوں گے کہ ہاں ہاں یہاں سے ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, گڈ ہو گیا. اب ہاں نہیں, اب آگے بھی پڑھیں سب. چلیں اب ہم اس کو ہجے سے پڑھتے ہیں. تعوذ اور تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. ہا دو زبر ہن. ہا دو زبر ہن. ہا دو زیر ہن. ہا دو زیر ہن. ہا دو پیش ہن. ہا دو پیش ہن. یہ ہو گیا, تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. صحیح ہے؟ ہن ہن ہن. ہن ہن ہن. پیارے بچوں, آخر میں کس حرف کی آواز آ رہی ہے؟ ہن. کس حرف کی آواز آئی؟ نون کی. کس کی آواز آئی؟ نون. یہ جتنے بھی آپ حرف پڑھیں گے سب میں نون کی آواز آئے گی. ہمارے ساتھ جو مدنی چینل پر بچے شامل ہیں, تو اگر ان کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے تو اسکرین پر مدنی قاعدہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہمارا دوسرا حرف ہے ہا. اچھا چلیں آپ سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں, ہا کے بارے میں پوچھا, ہا کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں. ہا, یہ کہاں؟ ہاں صحیح ہے, یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ سراج صاحب بتائیے. درمیانی حصے سے. ارے درمیان تو کس کا درمیان؟ منہ کا درمیان, ہاتھ کا درمیان؟ گلے. ہاں, حلق کا یا گلے کا؟ حلق کے درمیانے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ. صحیح. چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہا دو زبر ہن. ہا دو زبر ہن. ہا دو زیر ہن. ہا دو زیر ہن. ہا دو پیش ہن. ہا دو پیش ہن. اچھا اب اس کو رواں پڑھنا ہے. صحیح ہے؟ رواں کیسے پڑھیں گے؟ محمد سراج آپ بتائیے اس کو رواں کیسے پڑھیں گے؟ ہن ہن ہن. ماشاء اللہ. تھوڑا سا اگر ہا واضح ہو جائے. جب بعض بچے جو ہے نا وہ جب یہ ہا ادا کرتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کھل کر نہیں پڑھ رہے ہوتے نا. وہ اگر کھل کر پڑھیں گے نا
ये खुलेंगे कैसे कारी साहब? खुलेंगे इस तरीके से कि हल्क से आवाज या हवा, आवाज आप आहिस्ता पढ़ेंगे तो समझने हर्फ की अदायगी की नहीं जाएगी। अब जरा एहतिमाम से, ठीक है, एहतिमाम से पढ़ना है, आवाज निकाल के पढ़ना है जी। अगला हर्फ हमजा है, इसको अब हम रवा से पढ़ते हैं आगे, सही है? हिज्जे तो आ गई ना आपको? चले एक हर्फ की हिज्जे आप सब मिलकर कर ले, हमजा की, सही है? मिलकर पढ़ें। लेकिन एक गलती हो रही है, एक गलती हो रही है। किस तरीके से कि आपने पहले हर्फ पढ़ना है, फिर थोड़ा सा रुकना है, फिर दो जबर पढ़ना है, जैसे इस तरह हमजा दो जबर अन, इस तरह ठहर ठहर कर चले पढ़िए। हमजा दो जबर अन, हमजा दो जबर इन, हमजा दो पेश उन, अन इन उन। वाह भाई, माशाअल्लाह, हम यही चाह रहे हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना सीख लें। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से। कुरान पाक को किस तरह पढ़ना चाहिए? ठेर ठेर अब मदनी कायदा ठेर ठेर कर पढ़ेंगे तो फिर कुरान पाक भी ठेर ठेर कर पढ़ेंगे, ठीक है जी। कुछ कॉल्स भी लेंगे कार साहब, ये एक लाइन पढ़ाइए, फिर हम कॉल्स की जानिब चलेंगे और वीडियो भी इंशाल्लाह। हमजा के बाद आइन है, सही है? इसको भी रवा पढ़ लेते हैं। अन आइन उन, अन इन उन। हमजा और आइन में फर्क है। हमजा आ इस तरह अदा होता है, आइन हल्क से इस अंदाज से अदा होता है। ठीक। अन और आन में फर्क है, लिहाजा इन दोनों में आपने फर्क रखना है, सही है? आप अगर कॉल्स लेना चाहें या फिर एक लाइन पढ़ें, फिर इंशाल्लाह हम कॉल्स की तरफ आते हैं। अगली लाइन पढ़ेंगे, वो है हुरूफे मुस्तालिया वाली लाइन। किस तरह पढ़ना है भाई हुरूफे मुस्तालिया को? पुरियानी मोटा। ये तो याद होगी आपको। खौन खीन खून, खौन खीन खून। हाँ देखिए इसमें जो है ना खा की आवाज आएगी। बाज बच्चे जो है ना काफ की आवाज निकालते हैं, कन किन कुन, काफ खा खा पढ़ते हैं, खन खिन खुन, तो है खाना खा, ये वो वाली खा, तो वो वाली खा नहीं है, ये है खा। वाह भाई वाह, सही पढ़ लीजिए। खौन खीन खून, खौन खीन खून। खून। अगला हर्फ गन गिन गुन, इसको भी बाज बच्चे जो है ना गाफ पढ़ते हैं, गईन, तो गईन तो नहीं है ये, है ना, गईन है, सही। और भी पढ़ेंगे, एक बार फिर पढ़ ले, ऑन गिन गुन जी। तो कॉल्स लेने का सिलसिला अगर हो तो बच्चों की कॉल से मुझे उम्मीद है कि आ गई होगी, और बच्चों से हमने सवाल भी पूछा है। अच्छा, जो सवाल पूछा है यहाँ पर बच्चों को मालूम है, ठीक है, कुछ वो मालूम है, कुछ को नहीं मालूम है, और जो आज आप टेस्ट भी लेंगे, इनका इम्तिहान भी होगा, तो हम कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात याद रखें कि आपने वीडियो बना के भेजनी है, कैमरा ज़रा अच्छा सा हो, अच्छा जैसा भी कैमरा, लेकिन अगर लाइट गई हुई है या फिर आप जिस कमरे के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर रोशनी कम है, तो फिर वो जो वीडियो बननी चाहिए चैनल पे चलनी चाहिए, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको देखने में। तो आप अच्छी वीडियो भेजिए, लाइटिंग वगैरह अच्छे तरह हो। यहाँ पर भी बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं ना, आपको सब चीज़ें सही तरह नज़र आ रही हैं, बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं। आप अपने घर में लाइटें तो ज़्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ लाइटें जला लें, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना फिर आप बंद भी कर दें। लाइट का भी आपने ख्याल रखना है, वीडियो अच्छे अंदाज से बनी हो, शोर शराबा नहीं हो। ये आप मदनी चैनल की वीडियो बनाइए यूँ, फिर उसके बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी वीडियो बनाइए, और कोई बड़ा पढ़ा रहा है तो वो बना ले वीडियो कि मैं बच्चों को ये पढ़ा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलजुल कर ये प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हैं 4 ये, तो 5वें मेरे लिए आप हैं, कॉलर्स वाले और वीडियोस वाले, ठीक है जी। कुछ कॉल दीजिए। फरमान ली है, आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है और उनकी वालिदा का नाम हजरत आमना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम रिदा फातिमा है, मैं जिला हाफिजाबाद से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं आमना, इसका सही तलफ्फुज़ है प्यारे बच्चों आमीना। हजरत बीबी आमीना, मीम के नीचे क्या है? ज़ेर। तो बोले यहाँ पर आमना आमीना, आमना
आमीना नहीं। आमना नहीं, ठीक है, आमीना कहना है, ये दुरुस्त है। ठीक है जी, एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मैं कोटा से बोल रहा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मातबा का नाम हजरत आमना है। हजरत आमीना जी। एक और कॉल। मेरा नाम मीरब अत्तारिया है। मीरब मैं भाई। गोजरा से बात कर रही हूँ। मुझे इस्लाम और फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। इस्लाम फॉर किड्स में सवाल का जवाब मैं बताऊंगी। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो कारी साहब ने आज आपको पढ़ाया है ये भी आप रिकॉर्ड करके बताएं, जो पिछला सबक है वो भी आप बता सकते हैं। कारी साहब क्या क्या पिछले में रिकॉर्ड करवा सकते हैं बच्चे? जी, हुरूफ मुस्तालिया हैं, हुरूफ मुस्तालिया हैं, पहली तख्ती के हुरूफ हैं, पहली तख्ती के हुरूफ इसी तरह सबक नंबर 2, सबक नंबर 2 में जो बड़े बड़े हुरूफ हैं, 3 हरफी जो कलमात हैं उनको सुना दें। ज़बर ज़ेर पेश, हा आ ई ऊ रवां से पढ़ लें। तनवीन का सबक है, इतना सारा सबक है पिछला, अगर ये सुना सकते। वाह भाई वाह। चले कारी साहब आपकी जानिब आएंगे, अब क्या पढ़ा रहे हैं जी? अच्छा, अब हम अपनी तख्ती को पहले मुकम्मल कर लें, फिर हमने आपसे सवालात करने और हमारे साथ जो बच्चे शामिल हैं उनसे भी हमने चंद सवालात करने, क्योंकि हमारी आज का जो ये सबक नंबर 5 जो है ये इख्तिताम पजीर हो रहा है और हमने 5 तख्तियाँ पढ़ ली हैं। उन 5 तख्तियों को जहन में तो होना चाहिए ना कि हमने वो क्या इनका इम्तिहान है, तो कुछ सवाल दे दें। इम्तिहान ये होगा कि आपके वाइट बोर्ड पर, यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ वाइट बोर्ड पर पहले तो ऊपर हुरूफ लिखे हुए हैं ना, अलग अलग हुरूफ लिखे हुए हैं। अब इसमें हुरूफ मुस्तालिया तलाश करने हैं और इसमें नुक्ते वाले हुरूफ कितने हैं इनकी तादाद बतानी है कि पहली लाइन में नुक्ते वाले हुरूफ कितने हैं। बोर्ड को दिखाइए भाई, बोर्ड के ऊपर देखते हैं कि क्या कौन बिल्कुल फोकस कर दें जी। और नुक्ते वाले हुरूफ कितने हैं, हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं और हल्क से अदा होने वाले कितने हुरूफ हैं जी। तो ये आपसे पूछा गया है, दोबारा एक मरतबा दोहरा दीजिए। हाँ, नुक्ते वाले हुरूफ कितने हैं, नुक्ते वाले हुरूफ कितने हैं, हुरूफ मुस्तालिया की तादाद कितनी है, कितने इसमें हुरूफ मुस्तालिया वाले आपको नजर आ रहे हैं, और दूसरा ये कि हल्क से अदा होने वाले कितने हुरूफ यहाँ पर। अच्छा, कारी साहब ने 3 बातें मालूम की है, आप कोई भी एक बात बता दें, 3 बता दें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 2 बता दें तो अच्छा है, और अगर 1 बताएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। 1 भी है, लेकिन आपने तीनों बताने हैं जो कारी साहब ने आपसे सवाल पूछे हैं। जी कारी साहब आइए। अच्छा, यहाँ पर दूसरी लाइन भी और तीसरी लाइन भी, उसके सवाल फिर बाद में करें। अच्छा, ऊपर वाली लाइन की बात हो रही है? सिर्फ मैंने ऊपर वाले के सवालात कायम। ऊपर वाली लाइन जो, इसको गौर से आप देख लें क्या क्या लिखा हुआ है। कैसा, एक मरतबा पढ़ा भी दें हमें ये। अच्छा, सबसे पहले लिखा हुआ है हमजा, हमजा। इसके आगे है सौद, तीसरा हर्फ है हा, चौथा हर्फ है तो, पांचवा है गईन, और छठा है लाल, आखिरी हर्फ जो 7वां है वो है लो। अब इसके नीचे वाला जो दूसरी लाइन है, ये हमारे स्टूडियो में जो बच्चे बैठे हैं ये हमें पढ़कर सुनाएंगे कि ये क्या है। चलें जी, आप लोगों की तरफ आते हैं, फिर हम जो है जो कॉल्स बच्चों ने की उन तरफ आएंगे। जी, आप पढ़ना शुरू कीजिए, अब बोर्ड पर देखना है आपने। जी, आप बताइए बेटा, ये सबसे पहले जो लिखा हुआ है इस पर कोई भी हरकत नहीं है ना, ये हरकत इसके साथ है, सही है। ये क्या लिखा हुआ है ये बताएं आप। शीन, क़ाफ। माशाअल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दिया है। अच्छा, दूसरा इसके बराबर में जो लिखा हुआ है इसे पढ़कर सुनाइए। बा, ता। वेरी गुड, माशाअल्लाह, आपने दोनों की मिकदारों को भी अच्छा अदा किया। आखिर में एक और भी लिखा हुआ है, ये क्या है? वाव। सही। अच्छा, अब ये जो लाइन है इसे रवां से पढ़कर सुनाना है। आप में से कौन रवां से पढ़ के सुना? आपकी बारी है ना, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप बेटा इसको रवां से पढ़कर सुनाइए। ये इसके ऊपर ज़बर है, सही है, आपको नजर आ रहा है जी? चलिए पढ़ के सुनाइए। जीम। नहीं, रवां से सुनाना है आपने। जी। रवां से कौन पढ़ के सुनाएगा? आप पढ़ के सुनाएंगे, और कौन सुनाएगा? शानी भी भाई, दोनों मैदान में। बापू किससे सुने फिर? चलें शानी से शुरू करते हैं। शानी साहब। जा, जिन, दू। वाह वाह, जबरदस्त, गुड, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आप भी पढ़ दें भाई। सिराज भाई आप भी पढ़ दें। जा, जिन, दू। माशाअल्लाह। ये अगर इस अंदाज से पढ़ना आ गया तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को हुरूफों की पहचान हो गई है, पहचान भी होगी और हरकत को अदा करने का तरीका भी आ भी आ गया। तो बच्चों को जो कारी साहब पढ़ा रहे हैं और जो भी किसी से पढ़ते हैं
تو ان کو آگے جب تک نہ بڑھائیں جب تک یہ سبق درست نہ کر لیں. یہ کہ آج پڑھا ہے, درست پڑھا ہے, اچھا پڑھا ہے, اس بات پہ سبق دیا جائے گا آگے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. کچھ کالز کی جانب بھی بڑھیں گے, پھر انشاءاللہ قاری صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام تسمیہ اتاریہ ہے. میں حناباد سے عرض کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا نام حضرت آمنہ ہے. جزاک اللہ خیر. جی ہاں, حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک اور کال لیتے ہیں بھائی. میرا نام نعمان طارق ہے. میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. آج کا سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترم کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ایک اور کال دیجیے. جی میرا نام محمد حسن رضا طارق ہے اور میں حسن ہے بھائی, واقعین سے بات کر رہا ہوں. جی. آپ کے سوال کا جواب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام حضرت آمینہ ہے. جزاک اللہ. یہ تو نقش ہو گیا بچوں کو, مجھے لگ رہا ہے آسان, سوال بھی آسان تھا, زیادہ کالز آ گئے اس پر. ایک اور کال ہم شامل کریں گے. جی قاری صاحب اب کس طرح آگے بڑھیں گے؟ جی اب ہم اپنی اس سبق نمبر 5 کو مکمل کریں گے. صحیح ہے, چلے پیارے بچوں شہادت کی انگلی رکھ لیجئے. ہم اس سبق کو ختم کرنے لگے ہیں. با والا حرف پڑھیں گے, صحیح ہے, اور رواں سے پڑھیں گے. پڑھیے, بن بن بون. بن بن بون. ہاں اچھا, یہ بون بون نہ ہو جائے نا, ٹھیک ہے جی. اس طرح پڑھنا ہے, بن, دونوں ہونٹوں کو گول کر کے. صحیح ہے, بن. بن بن بون. بن بن بون. آگے ہے من من مون. من من من. اگلا حرف واو, جس میں ہونٹ گول ہوتے ہیں, اور اس طرح پڑھیں گے, ون ون ون. ون ون ون. ویری گڈ. آگے ہے فا, بہت ہی آسان حرف ہے, لیکن ادائیگی کس طرح کریں گے؟ تنوین کے ساتھ, اس طرح, فن فن فون. فن فن فون. آگے لن لن لون. لن لن لون. اگلا ہے نن نین نون. نن نین نون. یہاں پر ہم 2 نون پڑھ رہے ہیں, پہلا تو حرف نون اور دوسرا تنوین کا نون. صحیح ہے. آگے ہے رن رین رون. رن رن رون. اچھا یہ بتائیے, ان تینوں میں سے باریک کون سا رہا ہے, رن والا, رون والا یا رین والا؟ کون بتائے گا؟ سبھی بتا سکتے ہیں بھائی. چلے آپ بتا دیجیے. رن. رن والا. جی ہاں, جس را کے نیچے زیر ہو یا جس را کے نیچے 2 زیر ہو اس را کو باریک پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اور جس را پر زبر ہو اور پیش ہو اسے پر پڑھتے ہیں. پڑھ لیجئے, رن رین رون. رن رن رون. آگے ہے جن جن جن. جن جن جن. آخری لائن ہے شن شین شون. شن شن شون. اور آخر میں ین ین یون. ین ین یون. جی الحمدللہ ہماری سبق نمبر ہمارا 5 مکمل ہو گیا. سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہم سبق نمبر 6 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ میں چاہوں گا ایک ایک لائن رواں میں ہر بچہ پڑھ دے, ہم بچوں کو بھی شامل کریں, پھر انشاءاللہ کالز کی طرف چڑھیں گے بڑھیں گے. اور پیارے بچوں, جو آپ ابھی قاری صاحب پڑھا رہے ہیں یہ آپ ویڈیو ابھی بنا لیں, مدنی چینل پہ بھی چل رہا ہو اور آپ بھی بیٹھے ہوں, اتنا سا کام ہے, جلدی جلدی ویڈیو بنا کے ہم تک پہنچائیے. انشاءاللہ عز و جل جب ہم سیٹرڈے کو آئیں گے تو آپ کی بھیجی گئی ویڈیو انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آواز بھی اچھے انداز سے ہونی چاہیے, اور ذرا کمرے میں جہاں آپ بنا رہے ہیں موبائل کی روشنی بھی ذرا صحیح ہو, یعنی اچھی ریکارڈنگ کے ساتھ آپ نے یہ ویڈیو بنانی ہے, پھر ہم تک پہنچانی ہے. ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو تو آئی ہیں لیکن وہ اس معیار کی ہیں کہ ہم ان کو چلا نہیں سکتے, کہ آواز صاف نہیں ہے, زیادہ شور ہے, اندھیرا ہے. اب بتائیں بچوں, اب جب آپ ایسی ویڈیو بھیجیں گے, آپ نے تو بھیج دی مدنی چینل پر, پھر آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے ابھی آئے گی میری ویڈیو, ابھی آئے گی, تو بتائیں کس طریقے سے چلے گی وہ. تو پیارے بچوں, آپ نے اچھے اہتمام کے ساتھ جو ہے ویڈیو بنانی ہے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ آج پہلا یہ سلسلہ ایکسپیرینس بھی نیا ہے, تو انہوں نے یہ سوچ کر کے ایک اور کام مل آ جائے, تو جلد بازی میں شاید انہوں نے
ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ خوشی کے مارے بھی بس اوقات کام غلط ہو جاتا ہے، تو آرام سے اطمینان سے آپ بھی یہیں ہیں ہم بھی یہیں ہیں، ٹھیک ہے جی. ویڈیو بھی بنائیے، کالز بھی کیجیے، اسی طرح اپنے پروگرام میں شامل رہیے. پروگرام کا نام کیا ہے بچوں؟ سیگمنٹ کا نام کیا ہے بچوں؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن. نہیں، پوری توجہ رکھنی ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن. جی اب ایک ایک لائن پڑھیے ذرا. شروع سے چلیں گے سب، کہاں سے؟ جی آپ بیٹا ہاں سے پڑھیے گا، صحیح ہے جی. جی. ہن 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 ہن. اچھا شانی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یوں یوں اوپر نیچے ہیں، یہ کیا ہے؟ ذرا آرام سے اطمینان سے، ٹھیک ہے جی. دوبارہ ہن یہ ہن ہن گڈ گڈ گڈ. ہن ہن ہن. بعض بچوں کی قاری صاحب یہ عادت ہوتی ہے، بہت ہل رہے ہوتے ہیں، جس طرح اوپر نیچے ہو رہے ہیں یوں یوں، تو انداز بھی قرآن پاک پڑھنے وقت اچھا ہونا چاہیے. یہ ابھی سے عادت بن جائے تو میں خیال میں پھر جب قرآن پاک پڑھیں گے تو اچھے انداز سے پڑھا جائے، انداز بھی اچھا ہو، ویڈیو بھی اچھی آئے، آڈیو بھی اچھا آئے تو مزہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب حامی صاحب آپ ان ان اون رن رن اون. ویری گڈ. چلیں بیٹا سراج. ہن 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 ون ون اون. ویری گڈ. آپ نے حروف مستعلیہ کی صحیح پر ادائیگی کی. جی آگے آپ پڑھیے. بن بن بون من من مون. ویری گڈ ماشاء اللہ. ادائیگی بھی اچھی ہے. اور یاد رکھیے کہ تنوین کو جب بھی ادا کریں نا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ آخر میں نون ساکن کی آواز لازمی آنی چاہیے. بعض بچے جو ہے نا اس طرح جلدی جلدی بھی پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جیسے با بی بو حرکات کو با بی بو تا تی تو سا سی سو. تو اب حرکات کی جو ادائیگی ہے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے کیسے پڑھنا ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی. اب جب ایسے پڑھیں گے با بی بو تو یہ حرکات کی ادائیگی واضح ہو گئی. اب تنوین کی ادائیگی اگر پڑھیں گے بن 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 تن تین تن سن 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 تو اب یہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں. اگر یوں پڑھیں گے سن 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 دن دن دن، حرف بھی خوبصورت ادا ہوں گے، حرکات بھی درست ادا ہوگی. اچھا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کے جو حافظ صاحبان ہوتے ہیں نا، جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، کبھی ان کی امی یا ابو کہتے ہیں چلو ہم سنتے ہیں آپ کا، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، بولے بہت جلدی پڑھ دیتے ہیں، اسپیڈ میں پڑھ دیتے ہیں، تو پیارے بچوں جلدی پڑھنے کی عادت نہ بنائیں. اور کیا صاحب ایک نقصان جلدی پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ جو ہم نے سنا ہے کہ اگر جلدی پڑھنے کی عادت بن گئی تو ٹھہر کر پڑھے گا تو بھول جائے گا جو حافظ ہوگا. اسی طرح جو جلدی پڑھتا ہے وہ آرام سے نہیں پڑھ سکتا. اچھا جو آرام سے پڑھ سکتا ہے وہ جلدی بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھہر کے بھی پڑھ سکتا ہے. تو اچھی عادت کون سی ہے؟ آرام سے پڑھنا. ہاں جلدی پڑھنا یہ اچھی عادت نہیں ہے. جلدی جلدی آپ کوئی بھی کام کریں گے خراب ہو جائے گا. آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے نا جلدی جلدی اتر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گر جاتے آ کر کے آپ گر جائیں گے. کیا ہوا؟ ایک بار غلام رسول کا بھی ایسا ہے. فیضان گر گیا تھا. فیضان گر گئے تھے اور وہ پھر آ کر کے ان کی آواز نکلی. تو جلد بازی کرنا نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. جی قاری صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ میں چاہوں گا اس بارے میں کچھ بتائیں. جی بالخصوص جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی بہت ہی مطلب کارآمد ہے کہ آپ پہلے اس آیت کو سمجھیے کہ آیت کس طریقے کی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد جناب والا آپ نے جیسے مثال کے طور پر ایک آیت یاد کرنی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. اب سب سے پہلے اس کو ناظرہ تو پڑھنا پڑے گا نا. اب بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو پورا قرآن ناظرہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم دوبارہ ناظرہ تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمیں آتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، زبر کو زیر، زیر کو پیش، کبھی حروف آگے پیچھے. اچھا حروف کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوتی، وہ پھر جلیلی پڑھ رہے ہوتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر یاد تو کرنا ہی ہے، جیسے ہے نا کہ دوڑنے والا اور چلنے والا دونوں اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن دوڑنے والا شاید ہو سکتا ہے چوٹ کھا جائے، لیکن جو اطمینان سے جو آہستہ چل رہا ہے، جو دوڑ کے نہیں جا رہا ہے، اطمینان سے اپنی منزل کو پہنچ رہا ہے، منزل پہ بھی پہنچے گا اور بخیر اور عافیت پہنچ جائے گا. واہ بھائی واہ، بڑی پیاری مثال سے آپ نے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی. تو پیارے بچوں آج ہم نے آپ کو سبق پڑھایا. اچھا قاری صاحب اذکار کی طرف بھی آئیں گے ہم. کچھ نہ کچھ ادائیگی جو عام ہمارے بول چال میں ہے کہ ہم بولتے ہیں، جیسے کل آپ نے
انشاءاللہ. ہم نے لکھنے کا طریقہ ہی بتایا تھا اور ہم نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ ہی بتایا تھا. تو ایک ایک مرتبہ ایک لائن سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اذکار کی طرف آتے ہیں. جی. ون 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 گڈ. فن 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 جی. لن لن لون گڈ. نن نن نون بہترین. رن رن رون جن جین جون بہترین. شن شن شون ین ین یون. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کیا سبق سنا رہے ہیں، پھر قاری صاحب انشاءاللہ شاباش بھی دیں گے آپ کو، اور کچھ مسٹیک ہوئی تو اس کی اصلاح بھی کریں گے. جی. محمد جعفر رضا طاری نوالی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی جان کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا جی. ایک اور کال دیجیے. میرا نام لزیان ہے. میں آپ کو سبق سناؤں گا. خان ہی ہوں. جی قاری صاحب. ہا پڑھا انہوں نے غالباً، کچھ سمجھ نہیں آیا. اگر انہوں نے ہا پڑھا ہے تو تھوڑا وہی والی بات واضح کرنا پڑے گا. واضح کرنا پڑے گا. جی جی. دوسری کال چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور. میرا نام محمد ابو بکر صدیق آواز طاری بڑھائیے ہے. میں مرکز علیہ لاہور میں رہتا ہوں. دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. جزاک اللہ خیر. زبردست. ایک اور کال دیجیے. میرا نام مکی اختاری ہے. مکی. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میں نے اسلام فار کڈس دیکھنے کی دعوت اپنے کزنس کو دی ہے. ایک کا نام علی رضا ہے اور ایک کا نام سکینہ ہے. واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا بھائی، بہت اچھی بات کی. کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے؟ دو کو، علی رضا اور سکینہ. اور ان کا نام بھی مکی رضا ہے. نام بھی بڑا پیارا ہے اور آپ نے کام بھی بڑا پیارا کیا ہے. تو ہم سب قاری صاحب ان کو شاباش دینے آپ کی طرف. شاباش. اور سب بچے کہیں گے ماشاء اللہ. جو اچھا کام کر کر آئے گا اس کو پھر اچھی طرح ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی ایک اور کال. میرا نام مونسا تاریہ ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. آپ کا سوال کا جواب ہے میرے پیارے آقا میرے آخری نبی کی والدہ موجودہ کا نام بی بی آمنہ ہے. جی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور کال دیں. میرا نام سید محمد حسان ہے. میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جی. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میری سلسلے میں دوسری کال ہے. آپ کے سوال کا جواب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی اچھا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ میں دوسری مرتبہ کال کی ہے، میں نے تیسری مرتبہ کال کی ہے، دعوت میں نے اتنے لوگوں کو دی ہے. اس انداز سے بھی اگر آپ شروع میں بتا دیں گے نا تو یہ اچھا ہو جائے گا. جی ایک اور کال. کا جواب ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور کال. کے سوال کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. ٹھیک ہے، حضرت آمنہ ہے، تھا نہیں ہے بولیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال. چلیں جی قاری صاحب کچھ اذکار کی طرف آتے ہیں. ہاں اذکار سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ جواب تو نہیں آیا پہلی لائن کا. اصل میں یوں یہاں مجھے سے لگ رہا ہے نہ کہ لے لیں. آتے آتے بھی ایک پروسیجر ہے کہ وہ شاید وہ آتے آتے آ جائے گا، جی جی. لیکن شاید کل آیا ہو. اچھا یوں نہ کر لے کہ یہاں بچوں سے یہاں سے سوال کچھ ہو کر جائے. لیں. چلیں جی. نقطے والے حروف پہلی ادھر نہیں لائن. دیکھنا ہے، اب نہیں دیکھنا ہے. چلیں حامد صاحب بتائیے. نقطے والے 3 ہیں قاری صاحب. جی دیکھنا نہیں ہے بورڈ کی طرف. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی اب ایک اور سوال کیجئے. ادھر دیکھنا ہے آپ نے ہماری حروف مستعلیہ کتنے ہیں یہاں پر؟ ادھر 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 بتائیے. اتنی دیر سے آپ ان میں کتنے ہیں حروف مستعلیہ؟ راج صاحب ادھر دیکھ لیں. یوں یوں دیکھ رہے ہیں، یوں تھوڑا سا دیکھتے ہیں. جی گن لیے انہوں نے. ہاں دیکھ کے بتایا نا. جی شانی صاحب بتائیے. 3 ہے. جی کیا صاحب؟ 3 تو نہیں ہے. 3 نہیں ہے. دیکھیے غور سے دیکھیے. اب دیکھ لیجئے آپ اور گن بھی لیجئے. اب بتائیے. 4 ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب جی ایک سوال رہ گیا کہ حلق سے ادا ہونے والے اس لائن میں کتنے حروف ہیں؟ اچھا
उनसे पूछ लेते हैं, हाँ आपसे पूछ लेते हैं बेटा। एक है, जी हाँ आपने दुरुस्त जवाब दिया। नहीं 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 नहीं, एक नहीं है, उसको मुस्तालिया में काउंट कर लिया था, एक नहीं है। आप बताएंगे बेटा इस लाइन में हल्क से अदा होने वाले हर्फ कितने हैं? जो यहाँ हल्क से अदा होते हैं ना, यहाँ से दो हैं। जी हाँ, कौन कौन से? हा और गैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे बसकार की तरफ आएंगे, क्या आज आप हमें सिखा रहे हैं? जी आज इंशाअल्लाह तो हम सीख चुके हैं, अब माशाअल्लाह ये सीखेंगे। ये तो काफी बोला जाता है, ठीक है, और लिखा हुआ भी होता है काफी जगह पर। चले पढ़ लीजिए। पहला है माँ, दूसरा मद वाला है शाह। इसको मैं ख्याल में तहरीर कर दें थोड़ा सा, ताकि ये भी मालूम हो जाए कि मद कहाँ कहाँ पर है। चले तो आज कारी साहब आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। कारी साहब आज आपको कल क्या सिखाया था? कारी साहब ने उसकी दुहाई करते हैं इंशाअल्लाह। क्या हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की राम की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हाँ, जब जोश में बोल रहे हैं तो अदायगी का जब भी ख्याल रखना है, और जब आप जोश में कोई बयान कर रहे हैं या फिर अच्छे अंदाज से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आएगी तो आप ठहर जाएंगे थोड़ा इत्मीनान से कि अदायगी अच्छी होनी चाहिए, बोलना अच्छा चाहिए, ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो उर्दू बोलते हैं हम, अगर हम जल्दी जल्दी बोलेंगे तो फिर वो भी समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह ये अरबी है, ये तो वैसे ही ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। जी कारी साहब ने लिख दिया है, जी पढ़ लीजिए। माशा अल्लाह, माशा माशा अल्लाह। ये तो कारी साहब पूरे आप मद्दात वगैरह के साथ बता रहे हैं ना। अब जैसे रूटीन में हम चल रहे हैं, में यूं पढ़ेंगे माशाअल्लाह। माशाअल्लाह कैसे पढ़ेंगे? अब जैसे शानी साहब आप ये बताइए, सिराज साहब ने कोई जवाब दुरुस्त दे दिया, ठीक है, आप इनको किस तरह कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया, माशाअल्लाह साथ कहना है। चले पहले बोले तो उनका, सिराज भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। सिराज भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, माशाअल्लाह। जी 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 जी। हामिद रजा जरा आप इनकी तरफ आ जाइए। अनस भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, माशाअल्लाह। चले माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसको आपने जहन में रखना है। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आपकी कॉल्स हैं सबक के हवाले से, उस तरफ लेते फिर इंशाल्लाह यूसुफ भाई की जानिब बढ़ेंगे। जी कस्बत तालिया है, मैं बाबूजी मदीना कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको उफ्र मुस्तालिया के बारे में बताऊंगी। उफ्र मुस्तालिया साथ हैं और वो ये खौ, स्वाद, दाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। वाह भाई वाह, बेहतरीन हो गया। एक और कॉल लेते हैं जी। मेरा नाम फरमान अली है, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ सबक सुनाऊंगा। खन, सिन, खुन, गन, जिन, गुन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। तो कारी साहब इस तरह हमारा ये सेगमेंट है, आपका वक्त यूं निकल जाता है और कॉल्स वगैरह भी होती हैं, तो आप बड़े अच्छे अंदाज से लेकर चल रहे हैं। कभी मौका लगा तो पूरा प्रोग्राम आपके साथ होगा, लेकिन आज के लिए इतना ही है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सेगमेंट जिसका नाम था मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, कारी साहब आए थे तो हमें याद था, ठीक है, याद दिलाया था। अब कारी साहब जा रहे हैं तो किस अंदाज से? वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ बच्चों, ये बात आप लोगों को जहन नशीन होनी चाहिए कि हमने उस्ताद का और जो हमारे ख़ानदान के बड़े हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं, हमने उनका किस तरह अदब एहतराम करना है। उनके आने पर खड़ा होना चाहिए, जाने पर खड़ा होना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो जाते जाते वो हो सकता है आपको ईदी कोई तोहफा दे दें, लेकिन आपने इसलिए काम नहीं करना है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है, ठीक है जी। अब हम शुरू करेंगे अगला मरहला, जिस मरहले का नाम है हमारा इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप सेगमेंट देख रहे हैं हमारा इस्लाम, और प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। यूसुफ भाई आपकी आमद, मरहबा, आपको खुशामदीद, वेलकम कहते हैं। अरबी में क्या कहते हैं?
اس کو ویلکم کو Welcome. مرحبا نا، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو، اور آپ بھی ہمیں کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، اہلا و سہلا۔ ویسے تو میزبان مہمان کو کہتا ہے ارے نا، مہمان بھی آپ ہیں حضرت، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالکم؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ آپ بھی پوچھیں، کیف حالکم وکیف حالکم؟ وکیف حالکم۔ اس کا مطلب اور آپ کیسے ہیں، یہ مطلب ہوگا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ یوسف بھائی، کل بھی آپ نے پڑھایا اور ہم سیکھ رہے ہیں، کل قرآن پاک ٹاپک تھا، جی، ہے نا؟ قرآن پاک ٹاپک تھا، کتب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کتابوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا، تو آج انہی میں سے میں چاہوں گا کوئی سوال دے دیں۔ جی یوسف بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ابتدا آج کے سوال سے کرتے ہیں۔ یہ سوال آسان بھی ہے، جس کو تھوڑی سی بھی نالج ہوگی۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اور سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اور سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ آج ایسا دو مشکل تو صورتوں نہیں کے ہے؟ نام بتانا ہے۔ مشکل تو نہیں ہے سوال؟ مشکل یہ ہو جاتا ہے اگر آتا ہے تو چاہے مشکل ہو تو وہ آسان ہو گیا، میری نظر میں تو یہ ہے، اور اگر جواب نہیں آتا دیکھیں ہمارے آسان بچوں کو تھا۔ بھی پتا ہے، جو یہاں ہاں، موجود پتہ ہیں ہے۔ ان کو بھی پتا ہے، تو بتانا نہیں ہے، پہلے ہمارے بچوں کو کال اگر کرنے دیں۔ نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم تو آپ کسی سے پوچھ لیں، ہاں، گھر میں کسی بڑے سے پوچھ لیں۔ گھر سے پوچھ لیں، اگر بالفرض اگر ادھر بھی معلومات نہیں ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کال کر کے اپنے کسی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی آپ کے رشتہ داروں میں ہوں، کوئی بھی جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہوں، مدنی اسلامی بھائی ہوں، ان سے معلومات کر لیں کہ بھائی مدنی چینل پہ سوال آیا، آپ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کچھ جو علم حاصل کرنے کے لیے جستجو کریں نا۔ مبلغ، اور آسان سوال ہے، میں خیال میں آپ کو ادھر ادھر جانا نہیں پڑے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دے گا، اور اتنی معلومات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو تاکہ علم دین سے آپ کی محبت بڑھے۔ یہ کالز بھی ہم جو لیتے ہیں نا، اس میں بھی ایک ہماری ایک نیت یہ ہے کہ بچے کسی طریقے سے شامل ہو جائیں، بچوں کو اچھا لگتا ہے جی ہماری کال چل گئی، بعض بچے تو اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں کہ مدنی چینل کی اسکرین پہ ہماری جو ہے کال چلی تھی، وہ آئے نہیں ہے لیکن ان کی صرف کال چلی ہے تو ان کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اس کے بعد والا سیگمنٹ بھی بڑا مزیدار قسم کا ہے، نعت خوانی ہوگی، پھر انبیاء کے بارے میں، تو پورا ہی پروگرام ہم آپ کے لیے جو 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے، خصوصی ٹرانسمیشن کہ اسکول بند، مدرسے بند، اب بچے کہاں جائیں، تو گھر کے اندر ہی ہم نے کچھ ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنے والا ہونا چاہیے، اگر سیکھنے ہو گئے، کرنے والے کے لیے مواقع بہت، نہ کرنے والوں کے لیے بہانے بہت۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے پیارے پیارے پروگرام کے اندر شامل رہنا ہے، کال کرنی ہے، جلدی بتائیے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت کا نام معلوم ہے تو آپ ایک ہی کا نام بتا دیں، ہم شامل کر لیں گے۔ تو اب یوسف بھائی بورڈ پر جو ہے، جی یوسف بھائی ہوگا کمپلیٹ؟ شاہ صاحب، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم کتابوں سے متعلق ٹاپک کو آج جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کل ہم نے قرآن پاک سے متعلق کچھ سنا تھا۔ قرآن پاک ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہم بہت سارے پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے مخصوص اور محدود وقت کے اندر ہم نے بہت ساری باتیں جو بنیادی ہیں سیکھنی ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سارے موضوعات آنے ہیں جو دلچسپ بھی ہیں، انفارمیٹیو بھی ہیں، تو اسی لیے آپ دلچسپی کے ساتھ ان پروگرامز کے اندر اس سیگمنٹ میں بھی شریک رہا کریں۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک قرآن کریم سے متعلق ہے، اس میں 2-3 باتیں ہیں لیکن بہت اہم ہیں اپنی جگہ پر، دینی حوالے سے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اسی لیے آپ نے ان کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھیں، آج جو ہم عقیدہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک کی بے ادبی کفر ہے۔ کیا ہے؟ بے ادبی کفر ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، پہلے میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پیچھے پڑھیں گے۔ قرآن پاک کی قرآن پاک کی بے ادبی بے ادبی کفر ہے۔ کفر ہے۔ قرآن پاک کی قرآن پاک کی بے ادبی بے ادبی کفر ہے۔ کفر ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر خدا نہ کرے کسی نے قرآن پاک کو بے ادبی کی نیت سے پھینک دیا، کسی نے قرآن پاک پر بے ادبی کرتے ہوئے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا جان بوجھ کر، کسی نے معاذ اللہ قرآن کریم کو گندگی کی جگہ پر ڈال دیا، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ قرآن کریم کی بے ادبی کرتے ہوئے جو یہ کام کیا گیا ہے، اس کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کا
ادب بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. دیکھیں قرآن کریم تو ہم نے صحابہ کرام سے جو سیکھا ہے نا, قرآن کریم کو چومنا چاہیے, آنکھوں سے لگائیں اس کو, ہے نا, کیونکہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کو چومیں گے یہ محبت کی علامت ہے. اچھا اسی طرح سے وہ جو جزدان میں لپیٹتے ہیں نا قرآن کریم کو, یہ بھی اس کا ایک ادب ہے, اور اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے. قرآن پاک کا ادب یہ کہ اس کی جانب پاؤں نہ کریں, اس کی طرف پیٹھ نہ کریں. اب آپ مجھے اس کے جوابات دیں گے, ٹھیک ہے نا, جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ قرآن کریم کا ادب ہمیں کیسے کرنا ہے اور قرآن کریم کی بے ادبی سے کیسے بچنا ہے. کیا کیا چیزیں ہیں جو قرآن پاک کی بے ادبی میں شمار ہوتی ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جو قرآن پاک کے ادب میں شمار ہوتی ہیں. جیسے قرآن کریم کو جزدان میں لپیٹنا ادب ہے, اس کو باوضو چھونا اس کا کیا ہے, ادب ہے. ٹھیک ہے بیٹا, ضروری ہے نا. اچھا اسی طرح سے وضو سے ہی چھونا چاہیے, لازمی, یہ ایسا ادب ہے جو واجب ہے. جو قرآن کریم کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. اچھا اسی طرح سے اس کو اونچی جگہ پر رکھنا اور اس کی جانب پیٹھ نہ کرنا, قرآن پاک کی جانب پاؤں نہ کرنا, زمین پر نہ رکھنا. ٹھیک ہے, یہ سارے عقائد اور احکام ہیں. قرآن سے متعلق فضائل تو آپ بہت سنتے ہیں, لیکن یہ قرآن کریم سے متعلق وہ احکامات ہیں کہ جو اس کے ادب پر دلالت کرتے ہیں. جو ادب ہوتا ہے با ادب با نصیب ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ ادب و احترام کریں گے اتنا انشاءاللہ اس کی محبت بھی بڑھے گی اور ہمیں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے نا. بعض بچے نا بڑے اچھا اہتمام کرتے ہیں, وہ یوں کرتے ہیں جزدان پہ بھی خوشبو لگا لیتے ہیں, جزدان پہ خوشبو لگاتے ہیں, قرآن پاک کے صفحات پہ بھی, یعنی کہ جو خود بھی خوشبو لگا کر اس کی جب تعلیم پڑھتے ہیں. بعض اگربتی کا اہتمام کرتے ہیں کہ خوشبو والی جگہ پر جو ہے پڑھا جائے. تو پیارے بچوں, آپ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ پڑھیں, اور آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں, اگر نہیں پڑھتے تھے تو آپ کو اچھی سی نیت کر لیں کہ اگر آپ کو مدنی قاعدہ آتا ہے تو میں 2 تختیاں پڑھوں گا. اگر آپ کوئی سورت پڑھنا جانتے ہیں یوسف بھائی, تو آپ یہ پڑھنے پہ تو شاہ صاحب میں نے ابھی آپ کو ایک فضیلت سنانی ہے پیارے بچوں کو. زبردست, بہت ہی, یعنی میں نے جو پڑھا ہے, جتنی بار بھی پڑھتا ہوں مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے, ہمیں بھی. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا, لیکن تھوڑا سا انتظار, یہ اینڈ میں انشاءاللہ چلیں اختتام پر بڑی کچھ عقائد ہیں اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد میں نے آپ کو سنانا ہے, یعنی وہ فضیلت اس بات سے متعلق ہے. آپ بھی رکیے گا پیارے بچوں, چینل کی اسکرین پر ہی مدنی چینل کے سامنے, کہ جو گانے اور فضول باتوں سے بچ کر قرآن کو پڑھا یا سنا کرتے ہیں, ان کو کیا فضیلت ملے گی اور کیا برکت ملے گی. سبحان اللہ. یہ انشاءاللہ ہم نے آج سننا ہے. فقی ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا ہے, بہت ہی ایمان افروز روایت ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے. اس سے پہلے ہم یہ سن رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک چھوٹ جاتا ہے کسی کے ہاتھ سے, زمین پہ تشریف لے آتا ہے, کسی بچے کے ہاتھ سے, کسی بڑے کے ہاتھ سے, یا آپ کوئی چیز ریک وغیرہ سے نکالنے کے لیے جا رہے ہیں, اٹھانے جا رہے ہیں, اور قرآن پاک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, یا اوپر شیلف سے ہی نیچے تشریف لے آیا. یہ بھی امیر علیہ سنت ہمیں سکھایا, یہ نہیں کہیں کہ گر گیا, بلکہ یہ کہیں نیچے تشریف لے آیا. اگر مقدس چیز ہے نا تو اس کے لیے تو اسی طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ قرآن کریم زمین پر تشریف لے آیا. اگر خدا نہ کرے ایسا ہو گیا تو یہ چیز بہت لوگوں کو نا خوف میں مبتلا کر دیتی, گھبرا جاتے ہیں, اور ہے بھی. دیکھیں اس کا ادب و احترام اتنا ہے نا, اتنی مقدس چیز ہے کہ اگر خدا نہ کرے اسی صورتحال پیش آ جائے تو لوگ گھبرا بہت جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے, ہونا ہے. یہ آپ کے ایمان کی ایک علامت ہے نا کہ یار مجھے اتنا زیادہ اس کا ایک لحاظ ہے کہ کتنی, یہ تو اتنی عظیم چیز تھی, میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی یا کسی کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. تو اس کا اب حکم یہ ہے کہ بعض لوگ پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے وزن کے برابر آٹا خراج کر دو, کچھ کیا. تو ایسا نہیں, اگر آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے, اگر کسی کے ہاتھ سے قرآن کریم چھوٹ جاتا ہے, زمین پر تشریف لے آتا ہے, تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں وہ کر لیں, ایک احساس پیدا کر لیں, اب اور زیادہ میں احساس, ندامت کا احساس. جلد بازی میں عموماً یہ کام ہو جاتا ہے کہ جلد بازی کر رہے تھے, تو آپ اس کو یوں کریں کہ میں اب جب بھی قرآن کریم کی طرف بڑھوں گا, ہاتھ بڑھاؤں گا, اطمینان سے. اسٹول کا اگر بہت اوپر رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو پھر اچھے اہتمام سے, کہ اسٹول وغیرہ ہو, کہ آپ بھی محفوظ رہیں اور قرآن پاک بھی جو نیچے کی جانب تشریف. اچھا شاہ صاحب, بعض بچوں کو دیکھا ہے مدرسے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, اب جیسے قرآن پاک رکھا ہوا ہے نا, تو قرآن کریم کے اوپر یوں کوہنیاں رکھتے ہیں, قاعدے پر بھی یوں ہاتھ رکھتے ہیں, یا پھر منہ ایسا رکھتے ہیں,
یہ انداز درست نہیں. اچھا قرآن کریم کے اوپر کوئی قلم رکھنا, کوئی اور کتاب رکھنا, یہ بھی منع ہے. اچھا یوسف بھائی, یہ بچوں میں زیادہ عادت ہوتی ہے کہ وہ نا قرآن پاک پر یا پھر قاعدے وغیرہ پہ نشانات وغیرہ لگاتے ہیں زیادہ, نام لکھیں گے, ہر صفحے پہ نام لکھ دیں گے, پھول بنا لیں گے, بوٹے بنا لیں گے, اس کے گتوں پر نشانات. یہ لکھنے کا بہت ایک رہتا تو ہے. دیکھیں اب وہ دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگتا ہے نا اگر اس طرح کے نشانات لگ جائیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, اپنے کپڑوں پر تو کوئی بھی نشان نہیں لگاتا نا اس طریقے سے پین سے, کیونکہ وہ دیکھنے میں برا لگ رہا ہوتا ہے. اپنے چہرے پر نہیں لگاتا ہے کیونکہ برا لگ رہا ہوتا ہے. تو قرآن کریم پہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ تو سب سے زیادہ زینت والی چیز ہے نا, کہ اس کو تو جب لوگ پڑھتے ہیں نا اس کی فضیلت کے بارے میں, جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے نا اس قرآن پڑھنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر اس قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں. اچھا یوسف بھائی, میں ایک انداز بتا رہا ہوں بچوں کا پڑھنے کا. آپ ادھر آؤ, ادھر شانی. یہ جیسے کہ بچے ڈیسک پر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں جی, ابھی ہوتا یوں ہے کہ جو مدنی قاعدہ ہے نا, یہ تھوڑا ایک لمبا ٹائم جیسے آپ اچھے لگ رہے ہیں, یہاں پر بھی ہے, میں ہی بیٹھ گیا ہوں, آپ وہاں پہ, آپ کی سیٹ یہاں پر, آپ جہاں بھی بیٹھیں گے اچھے لگیں گے. تو یوں ہے کہ جیسے کہ مدنی قاعدہ ہے, اب پہلی تختی پڑھتے ہیں اور اس میں اتنا ٹائم لگ گیا تھا, ہوتے بھی چھوٹے بچے ہیں. اچھا بعض میں 1 by 1 چل رہا ہوں, بعض ہے نا انگلی جو ہے نا تھوک لے کر پھر اس کا صفحہ پلٹتے ہیں, یہ بھی عادت ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ زبان پر انگلی رکھیں گے اور پھر اس کا صفحہ پلٹتے ہیں. یہ عادت لوگوں میں ہے. یہ بہت اہم ترین آپ کو پیارے بچوں یہ توجہ دلا رہے ہیں شاہ صاحب کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو نام بے ادبی سمجھتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ ہے نا. صفحہ پلٹنے کے لیے تو آپ کرتے ہی ہیں, تھوک لگا کے. جو زبان پہ انگلی نہیں لگا رہا ہے تو وہ بھی تو صفحہ ہی پلٹ رہے ہیں, اور ایسی تعداد زیادہ ہے, کم نہیں ہے, ایسی تعداد زیادہ ہے جو اگر اس کے آپ یوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے پہلی تختی آئی یوسف بھائی, اب یوں پہلی تختی میں اتنا جو میں تو ایک مشورہ دوں گا کہ ناظرین کو کہ آپ جو پہلے بچوں کو, جو ابتدائی چھوٹے بچے ہیں 3 سال کے 4 سال کے, ہمارے یہاں مدنی قاعدہ پڑھا دیا جاتا ہے, تو آپ ہے نا پہلے صفحے کے نا فوٹو اسٹیٹ کروا لیں اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں, کیونکہ پہلا ہی صفحہ کافی دن تک چلتا ہے, کافی مہینے لگ جاتے ہیں پہلے دوسرے, یہ دوسری تختی اور پورا قاعدہ جو ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے, یہاں کا ایک دم سیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ پہلی تختی شہید ہو گئی, جاتے ہیں, ہاں شہید ہو گئی, اور پھر صفحہ وغیرہ پھٹنا شروع ہوتے ہیں, پھر نیا قاعدہ لیتے ہیں, پھر قاعدے ہی خریدتے رہتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پہلی تختی, دوسری تختی, تیسری تختی فوٹو کاپی کروا لیں, فوٹو کاپی کروا لیں اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں, یہ آپ کا قاعدہ بن گیا. اچھا یوسف بھائی, یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ پڑھ رہے ہیں نا, کاٹ صاحب پڑھا رہے ہیں مدرسے کے اندر, یہ صفحہ یہاں سے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں سے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ یوں ہل رہے ہوتے ہیں. اب جب بار بار اس طرح ہاتھ جا رہا ہے نا, جی اس طرح ہاتھ جا رہا ہے, تو صفحہ یہاں سے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر مڑتے مڑتے اچھے خاصے صفحے مڑ جاتے ہیں. تو ہمیں پڑھتے وقت ہاتھوں کی پوزیشن کیا رکھنی چاہیے, ذرا اس کے بارے میں بھی. اس میں تو یہی نا, وہیں آپ پریکٹیکل کر کے بتا دیں نا, کیونکہ آپ بیٹھے وہاں پر آنا پڑے گا, وہیں آپ پریکٹیکل کر کے ہی سکھا دیں کہ بھائی کیا آپ بھی ماشاءاللہ مدرسہ مدینہ کے ناظم بھی رہ چکے ہیں, تو آپ پڑھا بھی ہے میں نے. اچھا جیسے میں آپ کو کہوں گا یہ عادت بنانے کے لیے کہ قرآن پاک جو ہے بس اوقات پڑھنے کا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن پھر بھی جا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو تو پکڑ کے لے آتے ہیں, چلو مدرسے. تو یہ اہتمام نہیں ہونا چاہیے. بچوں خوش دلی کے ساتھ آپ مدرسے میں پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں. قاعدہ, جو قاعدہ پڑھنا ہے قاعدے کو, اور جو قرآن پاک پڑھنا ہے قرآن پاک کو. آپ نے قرآن پاک کو چومنا ہے, سینے سے لگانا ہے, سر پہ رکھنا ہے, تو آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. پھر خوشبو لگا لیجئے, پھر اس کے بعد آرام سے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں, یہ آرام سے آپ نے قاعدے کو یوں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, اب صفحہ پلٹنا ہے یوں. اب انگلی رکھنے کا جو انداز ہوگا, یہ میں پہلی تختی, اچھا صفحہ آرام سے یوسف بھائی, جی صفحہ بالکل آرام سے سائڈ سے آپ یوں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے, اسی انداز سے آپ نے جو صفحے کو پلٹنا ہے. پھر اس کے بعد ایک انگلی رکھنی ہے, وزن نہیں دینا ہے. آپ اس کے اوپر یا یہاں پر آپ نے قاعدے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا, یہ انداز غلط ہے. آپ انگلی رکھ کر اس طرح آپ مجھے پڑھا دیں ایک لائن, تاکہ بچے بھی پڑھ لیں. الف سے شروع کر دیتے. الف با تا. دیکھیں آپ دیکھیں انگلی بھائی تھوڑے سے ادھر ہو جائیے, تھوڑے سے ادھر ہو جائیے. شاہ صاحب جو ہے انگلی کیسے رکھیں نا, یہ دیکھیے گا آپ ذرا. الف, آپ بھی پیارے بچوں, آپ کے پاس بھی قاعدہ ہے نا, آپ بھی. اچھا یوسف بھائی, میں پڑھ رہا ہوں تو آپ بار بار پڑھا رہے ہیں, جلدی پڑھا دیں. تا تا فا تا جیم جیم. آپ نے اس حرف کو فوکس رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ استاد صاحب. تو آج ہم نے آپ کو مدنی قاعدہ کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کا کوئی پریکٹیکل کر کے بتایا. جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے بچوں, اسی اہتمام سے کہ صفحے وغیرہ فولڈ نہ ہو, آپ بیٹھیں شانی صاحب.
جی یوسف بھائی. تو یہ پیارے بچوں ہم نے وہ چیزیں سیکھی ہیں کہ جن کا ہمارے دین سے, ہمارے اسلام سے بہت ہی گہرا تعلق ہے, کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام. کیا ہے ہمارے سیگمنٹ کا نام؟ ہمارا اسلام. کیونکہ ہمارے اسلام میں آتا ہوں تو مجھے کو کرنا پڑے گا. شاہ صاحب تو اسلام فور کڈز ہی کر رہے ہوتے. تو آپ کیجئے ہمارا اسلام بھی آپ تھوڑا سا. چلیں جی, آپ پروگرام سیگمنٹ کا نام بھی بتائیے کہ ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے. ہمارے ان باتوں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام سے ہے, اسی لیے ان کا سیکھنا ضروری بھی تھا. اب دیکھیں, اب میں آپ کو جو روایت سنانے کے لیے جا رہا ہوں, جس سے میں نے پہلے تمہید بھی باندھی تھی, بہت زیادہ طویل نہیں ہے لیکن بہت ہی ایمان افروز ہے. اس کو توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. جب اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو داخل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کو خوشی کے نغمے سناؤ, کیونکہ یہ میری رضا کے لیے دنیا میں گانوں کی آوازوں سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے, میرے ذکر اور میرے کلام یعنی قرآن کریم کو سن کر لطف اندوز ہوتے تھے. قرآن کی تلاوت سنتے تھے تو مزہ آتا تھا ان کو. تو تم ان کو اپنی آواز میں میری حمد و ثنا سناؤ. حوریں عین گائیں گی اور ساز بھی ان کے ہم آواز ہو کر بجتے ہوں گے. لوگ مقام قرب میں اسے سن کر خوشی سے مست اور بے خود ہو جائیں گے. جب وجد اور سرور سے افاقہ ہوگا اور سیر ہو جائیں گے تو عرض کریں گے اے ہمارے رب, ہم دنیا میں تیرا ذکر اور کلام پسند کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک فرمائے گا ہاں بے شک میرے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں جنت میں خواہش ہے اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. پھر اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا, جو ہم نے پیچھے سنا تھا نا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں. حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا اے داؤد, تو وہ عرض کریں گے لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں. اللہ پاک فرمائے گا اے داؤد میں تمہیں حکم دیتا ہوں, یہ جنت میں ہو رہا ہے سارا, ٹھیک ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ممبر پر کھڑے ہو کر میرے محبوب بندوں کو زبور شریف کی 10 سورتیں سناؤ. اچھا. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہو کر زبور کی 10 سورتیں تلاوت فرمائیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو کہ گانے والی جنتی حوروں کی آوازوں سے بڑھ کر خوبصورت ہوگی, اس سے اہل جنت خوشی اور مسرت سے وجد اور مسرت میں آ جائیں گے جیسے مدہوشی میں ہوں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز خوش الحانی میں 90 مزامیر کی آوازوں سے بھی کے برابر ہوگی. جب اہل جنت وجد سے سیر ہو کر ان کو افاقہ ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندوں کیا تم نے اس سے اچھی آواز کبھی سنی تھی؟ وہ عرض کریں گے نہیں, اللہ کی قسم آج تک ہمارے کانوں نے تیرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی مثل آواز نہیں سنی, نہ اس سے بہتر اور پیاری آواز سنی. پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اس سے بھی اچھی آواز سناؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے میرے محبوب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ممبر پر تشریف فرما ہو کر سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیے. سبحان اللہ. تو سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے 70 گنا زیادہ خوش نما ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوشگل ہوگی. سارے جنتی, ان کے نیچے کرسیاں, عرش کی قندیلیں, ملائکہ, حور و غلماں, بچے, سب خوشی سے وجد اور سرور میں آ جائیں گے. اور جنت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو حضور علیہ السلام کی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت پر آپ کی آواز کی نغمگی اور حسن سے نہ جھومتی ہو. پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب بندوں, یہ کیسے کلام ہو رہا ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے, بری چیزیں نہیں سنتے تھے, ان کو دیکھیں کیا سنایا جا رہا ہے. دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے گانے سن لینا, میوزک سن لینا, گناہ کا کام کر لینا, یہ تھوڑا سا مزہ تو ختم ہو جائے گا, گناہ باقی رہے گا, لیکن خدا نہ کرے جنت کی ان نعمتوں سے محرومی نہ ہو جائے. اللہ پاک فرمائے گا اے میرے محبوب بندوں کیا تم نے کبھی اس سے زیادہ اچھی آواز سنی تھی؟ وہ عرض کریں گے تیری عزت و جلال کی قسم جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی, اور اپنے محبوب آقا کی آواز سے زیادہ میٹھی آواز
کسی نے نہیں سنی. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ میٹھا اور سریلا کلام سناؤں گا. سبحان اللہ. اس سے بھی زیادہ میٹھا اور سریلا کلام سناؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالی پھر اللہ پاک خود سورہ انعام تلاوت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ خود سورہ انعام جو ہے وہ کلام فرمائے گا. جب جنتی حق تعالیٰ کا کلام سنیں گے تو وجد اور مستی میں ہوش و آواز کھو بیٹھیں گے. تمام مال و اسباب، پردے، حجابات، محلات، درخت، حوریں اور نور کے سمندر بے قرار ہو جائیں گے. باغات جھوم اٹھیں گے. تمام درخت اور نہریں کلام اللہ کی مٹھاس سے وجد کرنے لگیں گی. جنت بھی وجد میں آ جائے گی. وجد سمجھتے نا جھومنا. جنت بھی وجد میں آ جائے گی. اس کے ستون خوشی سے لہرائیں گے. عرش، کرسی، ملائکہ سب جھومنے لگیں گے. اور جنت اپنے تمام ساز و سامان سمیت محبت اور شوق سے وارفتہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو دیکھیں جنت میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور کتنے خوبصورت کلام، کتنی خوبصورت آوازیں وہ لوگ سن رہے ہیں جو دنیا میں کلام اللہ سن کر لطف حاصل کرتے تھے. تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں آپ جو بتانا چاہ رہے تھے کہ پیارے بچوں آپ نے کہیں پر بھی ہے نا میوزک نہیں سن رہے ہیں. کیا نہیں سن رہے؟ اگر خود گلی میں چلے گئے یا فلیٹ میں یا پھر گاڑی میں اگر چل رہا ہے تو اگر چھوٹا بچہ چاہے نا تو بند کروا سکتا ہے. شانی اگر آپ کسی بس میں چلے گئے یا سراج صاحب ہیں لیکن آپ پہنے بھی مدنی ہولیے میں ہوں، ٹھیک ہے، اگر گاڑی میں گانے چل رہے ہیں تو اگر آپ کہہ دیں گے نا کسی کو جو ڈرائیور صاحب ہیں، بولے ڈرائیور انکل ایک بات عرض کروں، بولیں گے جی بولیں. بولیں یہ گانے بند کر دیں، نعتیں چلا دیں. تو مجھے امید ہے اگر آپ نے اچھے انداز سے کہا تو آپ یہ بڑا کام کر جائیں گے جو بڑے نہیں کر سکے. تو چھوٹا کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے. تو کون کون کہہ سکتا ہے یہ نیکی کی دعوت اس انداز سے؟ آپ چلیں میں ایک تھوڑا پریکٹیکل کرواتا ہوں. یوسف بھائی آپ ایک گاڑی میں چلے گئے، ٹھیک ہے، آپ کی امی بھی ابو بھی ساتھ ہیں اور گاڑی میں گانے چل رہے ہیں، تو آپ کس طرح نیکی کی دعوت دیں گے؟ حامد صاحب کی طرف آتے ہیں. حامد صاحب کیا بولیں گے؟ ڈرائیور انکل پہلے سلام کریں نا. پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ذرا آواز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈرائیور انکل ہاں جی بیٹا. آپ جو نا گانے بند کروا دیں، نعتیں چلا دیں. بھائی سب بول رہے ہیں اس لیے چلا رہے ہیں. اب کیا بولیں گے؟ تھوڑی بات تو کریں ان سے. بولے ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، گانے سننا بری بات ہے. جی آپ کیا کہیں گے سراج صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈرائیور انکل یہ گانے بند کر دیں اور نعتیں چلا دیں. بیٹا بیٹھیے اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھے جلدی سے. ڈرائیور انکل ثواب ملے گا، آپ نعتیں چلا دیں. میرے پاس ہے نہیں نعتیں، آپ کے پاس ہیں؟ تو پھر گانے تو بند کر دیجیے. ہاں کیا بات کہی ہے. اگر نعتیں نہیں ہمارے پاس تو گانے تو بند کر دیجیے. اگر چھوٹے سے بچے نے دعوت دی نا، آپ کے گھر میں کوئی چیز پک رہی ہو اور آپ کو پسند نہیں ہو تو پھر آپ بعض چھوٹے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ چیز چاہیے تو آپ وہ آ جاتی ہیں نا. چھوٹا سا بچہ بڑے کام کروا سکتا ہے. روایت بڑی پیاری لے کر آیا، بڑی پیاری روایت تھی. اور میں آپ کو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آپ کی جو چہل قدمی اور جو ڈوب کر جھوم کر آپ پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ. کچھ ہم کالز کی جانب بڑھیں گے. میرا نام ماریہ فاطمہ تاریہ ہے. جی ماریہ جی. میرا نام عالیہ فاطمہ تاریہ ہے. ہم ہند سے بات کر رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب ہے سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر ہے. اور ہم آپ کو مدنی مقصد سنائیں گے. واہ بھائی واہ، بہترین. ہمارا مدنی چینل. اچھا ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن تھی، وہ بھی بولنا چاہ رہی تھی، تو دونوں کو بھائی مل بانٹ کر آپ نے کال کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہند سے کال تھی. جزاک اللہ خیر. ایک اور کال دیں. میرا نام ایمان جنید ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے. گڈ بہترین. ماشاء اللہ. ایک اور کال دیجیے. ادھر سے بات کر رہا ہوں. میرا رافع نام ہے. آپ کا سوال میں سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ.
ٹھیک ہے, با پر بھی زبر ہے, قاف پر بھی زبر ہے میرے بچوں, ٹھیک ہے, بقرہ. جی ایک اور کال. سرودا سے بات کر رہا ہوں, میرا رافع نام ہے. آج کا سوال اور سورہ کوثر ہے. آج کا سوال سورہ کوثر ہے, چھوٹی سورت. چلیں ایک کا جواب دے دیا آپ نے, گڈ ہو گیا میرے بچے. ایک اور کال دیجیے. میرا نام اسد تاری ہے, میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ بقرہ ہے اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر ہے. زبردست, ماشاء اللہ. ایک اور کال. میرا نام محمد خالد رضا تاری ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت اور سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے. بہترین, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال دے دیجیے. میرا نام عثمان رضا ہے. سورہ کوثر سورہ بقرہ کس منی چینل ہمارا منی چینل, مجھے باپو کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ, کڈس مدنی چینل. ایک اور کال دیجیے. میرا نام مہنور فاطمہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتانا چاہتی ہوں. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی. آپ کا جواب درست ہے. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام شفا فہد تاری ہے. آج کے سوال کا جواب, قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام ہے سورہ بقرہ اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام ہے سورہ کوثر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کا بھی جواب بالکل درست ہے. ایک اور آخری کال لیتے ہیں. میرا نام محمد یوشا ارون ہے. مجھے پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے, قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. جزاک اللہ خیر. زبردست زبردست. تو بچوں نے کالز کی اور ہم نے کافی تعداد میں ایک ساتھ لگاتار کالز ہیں. یوسف بھائی کس طرح اختتام کریں گے, ایکسٹرا کیا دیں گے آپ؟ یہ آخری بات یہی ہے کہ قرآن کریم کے جو فضائل جو عقائد ہم نے سنے ہیں, اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس پر تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنائیں ان قرآن کریم کی, اور باادب طریقے سے بنائیں, اس کا اہتمام کر کے بنائیں. جیسے کہ کچھ 2-3 مثالیں شاہ صاحب نے دی کہ اگربتی بعض اوقات لگا دیتے ہیں, خوشبو لگا دیتے ہیں, بہت اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا, کچھ بچے گھٹنوں کے اوپر قرآن کو رکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں, انداز درست نہیں ہے. کوئی اچھی سی ڈیسک ہو, ڈائس ہو یا کوئی تکیہ ہو اہم جو اسی کام کے لیے آپ رکھیں, اس کے اوپر رکھ کر اس کی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. لیٹ کر قرآن نہ پڑھیں تو بہتر ہے, ٹانگیں لمبی کر کے قرآن نہ پڑھیں تو بہتر ہے. جتنا زیادہ ادب و احترام کریں گے انشاءاللہ قرآن پاک کی اتنی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اور پیارے بچوں, یہ سیگمنٹ تھا جس کا نام ہے ہمارا اسلام. اب یوسف بھائی جا رہے ہیں اور کچھ بچے کھڑے ہو گئے. جی سبھی کھڑے ہو گئے. یوسف بھائی جاتے وقت السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. اب پیارے بچوں شروع کریں گے اگلا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل ناز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ پھر ہمارا منچ جو ہے ایک مرتبہ سج گیا ہے, کچھ نئے بچے آ گئے, پرانے بچے چلے گئے. اب پیارے بچوں آج ہم کریں گے نعت خوانی. نعت خوانی کرنا اچھی بات ہے اور نعت خوانی بہت اچھے اہتمام سے ہونی چاہیے. نعتیں بھی پڑھی جائیں گی اور نعت خوانی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم بھی پڑھیں گے, نعتیں بھی پڑھیں گے اور بڑے اچھے انداز سے. اچھا, کچھ بچوں نے, بڑوں نے یہ بھی صفحہ اٹھا دیے گا, کچھ کمنٹس ہم شامل کر رہے ہیں فیس بک وغیرہ پہ جو آئے. یہ ہمارے محمد شازیب بھائی کہہ رہے ہیں یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, اور انس بھائی سے فرمائش بھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ انس بھائی ہمیں کلام بھی سنا دیں. تو مجھے ایک کلام سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. اگر آج تیاری تو آج ایک شعر پڑھ دیے گا اس کا, اور بچوں سے ساتھ ساتھ جو ہے بڑوں سے بھی, جو ہمارے مبلغین آ رہے ہیں, استاد صاحبان آ رہے ہیں, ان کو بھی بڑا پسند کیا جاتا ہے. ثاقب شیخ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنے لیے دعا کے لیے کہا ہے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ دعا آپ نے بھیجی تھی, ہم نے کر دی ہے. اچھا جی, اور بہت سارے لوگ جو ہے ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بھی کہیے, سبحان اللہ بھی کہیے, کوئی اچھی سی بات بھی آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کچھ اور کمنٹس آئے ہیں. آپ اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ کا اور اضافہ کیجئے پلیز. اب وہ کیا سیگمنٹ کا اضافہ ہے ذرا یہ بھی بتا دیجئے. ایک سیگمنٹ کی اور ہے. ویسے ہم نے کال ویڈیو, اگر ویڈیو تیار ہے تو مجھے بتائیے, انشاءاللہ ہم آج ویڈیو چلائیں گے. ایک سیگمنٹ کا ہم نے اضافہ کر دیا ہے اور مزید آگے جا کر یہ پروگرام اور اچھے سیگمنٹ کے ساتھ آگے کی جانب بڑھے گا. اگر آپ ہمیں بتائیں گے نا کہ یہ سیگمنٹ ہونا چاہیے, بچے اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں, یا بچے خود بتائیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو جیسے ابھی نعت خوانی کا سیگمنٹ شروع ہو گیا, تو پیارے بچوں جلدی جلدی ہمیں آپ نعت کا کوئی بھی ایک شعر سنا سکتے ہیں. اچھا, اللہ پاک خوش و خرم رکھے, آمین. اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے, آمین. یہ کہہ رہے ہیں حمزہ. پھر عمر دراز کہہ رہے ہیں آئی لو دعوت اسلامی, اور یہ اس پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں. ثاقل برکاتی, یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل بچوں کے ساتھ بچوں کا نعتیں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. عمر دراز کہہ رہے ہیں سب باری شروع. اچھا, یہ ہے کہ علی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. محمد بلاج صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. تو سبحان اللہ, ماشاء اللہ کے کمنٹس جو ہے کافی تعداد میں ہیں. بچے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اس سے سیکھ رہے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے کہ پیارے بچوں جب آپ کی کالز بھی شامل ہوتی ہے تو ہم یہاں سے کہہ رہے ہوتے ہیں پیارے بچوں یہ کام کر لیں, یہ کام کر لیں, اور آپ ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں ہم نے یہ کام کر لیا. ہم کہتے ہیں یہ سنا دیں, آپ سنا دیتے ہیں. اب باری آ گئی ہے بچوں کی نعت خوانی کی. آپ نے کوئی بھی ایک شعر ہمیں جو ہے ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے, تو کالز کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے آپ اپنا کلام بھیج سکتے ہیں. تو اب شروع کریں گے ہم اپنے محفل نعت. تو سب سے پہلے کون پڑھ رہا ہے؟ چلیں جی, آپ سے شروع کریں. مائک دے دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کل جائے در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے. کل جائے در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے, دل سے کوئی ایک بار کہے, لا الہ الا اللہ, 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بچے نے حمد باری تعالیٰ سے اسٹارٹ کیا اور ہماری محفل کا آغاز ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بچے ہمیں کیا ریکارڈ کر کے بھیجا ہے. تو پیارے بچوں آپ لوگوں نے بھی تیاری کی ہے؟ اچھا, جو کلام دیے جاتے ہیں کہ آپ سوچ کر آتے ہیں کہ آج ہم یہ پڑھیں گے, کل یہ پڑھیں گے؟ جی. تیاری سے آتے ہیں؟ اشعار وغیرہ یاد کرتے ہیں؟ جی. اب پچھلے دنوں ہم نے معلوم کی تھی انہی بچوں سے, تو کسی کو 50 کلام یاد ہیں, کسی کو 60 کلام. تو اسی طرح پڑھتے رہیں گے نا, پڑھتے رہیں گے. جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں یا گرہ بندی ہو رہی ہے, تو وہ اشعار آپ یاد کر لیں گے, تو ایک وقت آئے گا آپ کے پاس بہت سارے اشعار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کو ویسے کتنے کلام یاد ہیں, نعتیں کتنی یاد ہیں؟
دیں مائک دیں بھائی. 20-25. 20-25 ٹھیک ہے, چلیں اچھی بات ہے. یہ بھی ایک آپ کو بھی یاد ہے کتنے؟ اچھا کون سی بندی؟ اچھا یہ بڑی اچھی بات بچے نے معلوم کر لی. گرا بندی, گرا بندی, گرا کیا؟ ہاں گرا بندی. بڑے اچھی بات بچے نے معلوم کری کہ گرا بندی کسے کہتے ہیں. یہ جیسے میں نے ابھی یوز کیا, تو گرا بندی کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ یہاں پر جو بڑے ہیں ان کو معلوم ہے کیا ہے یہ. میں چاہوں گا آپ بتائیے. حسان بھائی سے سنتے ہیں, سنیے. ایک نعت میں دوسری نعت کا شعر ملا کے آخری میں اسی نعت کے طرز پہ آتا ہے. اچھا کیسے؟ ذرا کچھ ایک گرا لگا کے دکھا دیں. اب آپ کو دکھائیں گے گرا بندی کیا ہے. جی انس کوئی شروع میں گرا لگا دیں, کوئی ایک شعر پڑھ کر اس میں گرا لگا دیں. حسان ایسا بھی ہو جاتا ہے, آ جائے گا ذہن میں. انس ٹھیک ہے. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین, پھر مدینے کا گئے ارمان, مدینے والے یا مصطفیٰ عطا ہو, پھر اذن حاضری کا کر لوں نظر آ کر میں آپ کی گلی کا. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان دو کھڑی کا, پھر مدینے کا گے ارمان, مدینے والے. اللہ, تو آج ہم نے آپ کو پریکٹیکل بتایا. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا گرا بندی کیا ہوتی ہے؟ ذرا ان کو مائک دیں, مائک لے کر آئیے. اب آپ بتائیں. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ گرا کیا ہوتی ہے, گرا بندی کیا ہوتی ہے. یہ آپ سنتے ہوں گے کہ بھائی یہ گرا بندی کے ساتھ یہ شعر پڑھا. جی اب بتائیے. مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ اگر گرا لگا دیتے ہیں. نہیں ایک نعت کا شعر دوسری نعت کے شعر سے ملا دیں تو مجھے یہ سمجھ آیا. جیسے مدینے آنے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, مدینے آنے کی بات ہو رہی ہے. اب مدینے جانے سے متعلق کسی دوسری نعت کا شعر اس میں ملا دینا, دوسرے کلام کا شعر اس میں ملا دینا, اس کو کہیں گے گرا بندی. گرا بندی. اب آپ کی سمجھ میں آ گئی. جی. اور اب ہم کلام کی طرف چلیں گے. کس کی تیاری ہے, کون پڑھے گا؟ مائک دے کر آ جائیے. جی آپ پڑھیں گے حسان. چلیں جی حسان سے ہم کلام سنتے ہیں. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں ایک کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم, تاج
ताजदार हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे ताजदार हरम ताजदार हरम हो निगाहे करम ताजदार गरम निगाह करम ताजदार गरम हो निगाह करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे ताजदार गरम हो निगाह करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदार हरम निगाह करम ताजदार हरम चश्मे रगमत बकुशा सूए मलंदाज नजर चश्मे रगमत बकुशा सूए मलंदाज नजर एक रशील कबो हाशमियो मुतलबे ताजदार हरम निगाह करम ताजदार हरम हो निगाह करम हम गरीबों के दिल बे सवर जाएंगे ताजदार हरम कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम माँ का कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं अपना नहीं कोई अपना नहीं अपना नहीं कोई अपना नहीं गम के मारे गे गवा का कोई अपना नहीं गम के मारे गे गम आपके दर पे फरियाद लाएंगे कोई अपना नहीं गम के मारे गम आपके दर पे फरियाद लाए हम हो निगाहे करम हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले के मर जाएंगे ताजदार हरम निगाह करम ताजदार हरम हो निगाह करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे ताजदार हरम मैं कशो मदीने चले मैं कशो मदीने चले चश्मे साकी कौसर से पीने चले मैं कशो मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले 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 आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने दुख दर्दो अलम
علم سب جھٹتے گئے میرے غوث کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چل دکھ درد و علم سب جھٹتے گئے حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی کے سب جا بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ قبول ہو جائے جو بھی نیکی کی ہے، جو بھی کلام پڑھا ہے، تو پھر اس میں مزیداری ہے. کچھ ہم کالس کی جانب بڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ لوگ کی جانب آ رہا ہوں. جی میرا نام غلام رسول ہے. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانی والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکان والے. ماشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے. میرا نام عبداللہ عطاری ہے. میں آپ کو نعت شریف سناؤں گا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھ کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، یہ کلام تو بچوں کا پسندیدہ ہے، نام محمد. اور ماشاءاللہ آپ بڑے جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے. آپ سے میں ایک نعت سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ سے سنوں گا. آپ بڑے جوشیلے انداز میں پڑھ رہے تھے. آپ بھی پڑھتے ہیں نعت. تو آج جو یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ کل بھی آئے تھے آپ ہیں، تو آج ایک شعر آپ سے سنوں گا، ایک شعر آپ سے سنوں گا، ٹھیک ہے؟ اب کچھ بڑوں کی طرف آ رہے ہیں. آج 12واں سلسلہ ہے ہمارا. تو جب 11واں تھا تو منقبت شامل کی تھی. آج تو کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ جو ہے 12ویں آتا ہو. 12واں سلسلہ ہے، 12ویں. چلیں جی، انس بھائی کی باری. انس بھائی نے ہاتھ بلند کیا. 12ویں کا چاند آیا، 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 خوشیوں کا میلہ دلایا. ذرا پورا پڑھیں ذرا. 12ویں کا چاند آیا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ. 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند آیا، خوشیوں کا میلہ لایا، خوشیوں کا میلہ لایا. ذرا یہ شعر اٹھاؤ، یہی شعر 12ویں آیا. تو بچوں کا پسندیدہ کلام ہے، دونوں مل کر. ٹھیک ہے جی، رکیں، آپ شروع کریں. 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند. بچہ بچہ مسکرایا، 12ویں کا چاند، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند. نظر آئے گا.
پڑھیں گے جھوم جھوم کے. اچھا کوئی ایسی شعر سنا دیں, کوئی ایسا شعر آ جائے جس میں لفظ آمد آتا ہو. آمد بہت آسان ہے, 12واں سلسلہ ہے تو 12ویں کی بات ہونی چاہیے. چلیں جی مائک دیں. آمد تو اتنے سارے کلاموں میں. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پور اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. ماشاء اللہ. اچھا جی کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ بہت آسان ہے, بہت آسان, مرحبا آتا ہو. کون پڑھے گا مرحبا؟ چلیں ان کو دیں بھائی. مرحبا بولو مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا. جی اب یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ذرا مائک دیں. کون سا کلام پڑھیں گے؟ لے کر آئیے جی مائک, آپ ادھر سے لے لیجیے. آج چھوٹے بچوں کے کلام شامل کرتے ہیں. جی بھائی آپ سے شروع کر رہے ہیں. احمد رضا کون سا کلام پڑھیں گے؟ ایک شعر میں. نور والا کوئی دوسرا, یہ بہت پڑھا جاتا ہے. چلیں نور والا پڑھیں گے. ٹھیک ہے نور والا پڑھیں گے. چلیں مل کے پڑھیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, جب تلک کے چین تارے دل ملاتے جائیں گے, جب تلک کے چین تارے دل ملاتے جائیں گے, جب تلک جشن ملادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد علی رضا. محمد علی رضا. کوئی ایک شعر سنائیے. چلیں گلی گلی سج گئی, گلی گلی سج گئی. چلیں پڑھ دیں. گلی گلی سج گئی, شہر شہر سج گیا, آئے نبی پیارے نبی پھر ابھی گھر سج گیا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا سے پیارے دل سے اقرار, مصطفیٰ سے پیارے دل سے اقرار ہے, ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج نعرے لگا دیں ہر صحابی نبی. کون لگائے گا بھائی؟ چلیں آپ نعرے لگائیں گے زور سے, ہم انشاءاللہ جوش میں جواب دیں گے. ٹھیک ہے چلیں لگائیں. ہاں صاحب یہ نبی جنتی جنتی چار یارانے نبی, جنتی جنتی ہاں صاحب یہ نبی جنتی جنتی. چار یارانے نبی, حسن اور حسین بھی, حسن حسن اور حسین بھی, جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہر سو جائے نبی, ہر زوج نبی جنتی جنتی ہر صاحب یہ نبی جنتی 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 جنتی. جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام تھا بچوں کی محفل نعت اختتام ہوا. اب بڑا ہی پیارا سیگمنٹ جس میں ہوتی ہیں انبیاء کرام کی باتیں, انبیاء کرام سے متعلق ہم سنتے ہیں. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء. اور اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے مجھے کالز کا بتایا جا رہا ہے. کچھ کالز لے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. جی میرا نام عبد الرحمان ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. انس بھائی ہمیں کوئی پیاری سی نعت سنا دیں. ایڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. انس بھائی نے سنائی ہے, 12ویں کا چاند آیا ہے. جی ایک اور کال دیں. نور ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں اور میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہتی ہوں. میری الفت مدینے سے یوں سن تو لو. روزہ مدینے
ٹھیک ہے. اچھا کچھ کمنٹس آئے. محمد ثقلین انصاری کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے, سب لوگ دلچسپی سے دیکھتے ہیں, تقریباً زیادہ تر لوگ دیکھ رہے ہیں. محمد مشتاق بدلے یہ ہندوستان سے, یہ ماشاء اللہ ہند شریف سے تھا. اور سبحان بھائی کہہ رہے ہیں یہ پروگرام بہت شاندار انداز سے آگے بڑھ رہا ہے, مدنی کسوٹی کا بھی رکھ لیں. اچھا جی, پورا ایک سیگمنٹ آپ لے کر آ گئے. حافظ احمد فریدی صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اتاری کہہ رہے ہیں واہ کمال سلسلہ ہے بھائی, جزاک اللہ خیرہ. پھر کافی سارے لوگ جو ہے ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, جس میں ہمارے جھانزے بھائی ہیں, یہ دعا دے رہے ہیں اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے, میرے اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے, آمین. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں انس اتاری اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچائے, آمین. ماشاء اللہ بہت پیارا ہے بچوں کی محفل نعت سیگمنٹ. یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آئی ایم ہیپی, اس پروگرام کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. جی ہاں, بچے خوش ہو جاتے ہیں, بچوں سے متعلق بات ہو اور بچوں والے انداز میں ہو اور بچوں کی کوئی ایسی غلطی ہو تو بس اوقات بچے جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک آپ ان کو نہیں سمجھائیں گے تو یہ شاید سمجھیں گے بھی نہیں. تو پیارے بچوں اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء. ماشاء اللہ پیارے انبیاء سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. میں چاہوں گا ماجد بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. تو آج ماجد بھائی آپ بچوں کے لیے کیا سوال لے کر آئے ہیں؟ جی ماجد بھائی. آج سوال کچھ یونیک ہے. یونیک ہے بھائی, کہ کل تک جو کچھ ہم نے اس سیگمنٹ میں پڑھا ہے جی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو چاہے اس میں سے بیان کر سکتے ہیں. جی کل تو بہت کچھ آپ نے کل تک یعنی کہ شروع سے لے کر کل تک حضرت آدم علیہ السلام, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کافی دن تک متواتر تذکرہ ہوتا رہا سلسلہ بہ سلسلہ. تو آج کیا ٹاپک ہے, آج کس نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ آج انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. لوط علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کل قصہ ہوا تھا, اور پھر آدم علیہ السلام, پھر آپ کی اولاد, پھر آپ کی اولاد کون ہے. آپ کچھ بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اگر کچھ ذہن میں نہیں آ رہا تو آپ کسی بھی انبیاء کرام کے نام بتا دیجیے, کوئی بھی 3 انبیاء کرام کے نام بتا دیں جو ہم آپ کو, جن کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے جی. جی عبد الماجد بھائی. آج سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے یہاں موجود بچوں سے بھی کچھ سوالات کر لیتے ہیں ہم, کہ کل تک جو کچھ ہم نے پڑھا ان میں سے آپ کوئی بات بتانا چاہیں, جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق, حضرت شیث علیہ السلام کے متعلق, حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق, تو آپ جو چاہیں اس میں سے آپ کوئی بھی بات بتا سکتے ہیں. کون بتانا چاہے گا؟ ہم نے کل تک جو پڑھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق. کل یہی بچے تھے نا, نعت خواہ تو کافی دن ہوتے ہیں. ہاں جی یہی تھے نا, یہ بھی ایک سوال ہے, یہی تھے. کون تھا؟ سبھی تھے نا. اس کو نہیں پتا. آپ کو نہیں آ رہا کچھ ذہن میں؟ کچھ ذہن پہ زور ڈالیں. جی انس صاحب کی طرف آتے ہیں, آپ بتاؤ. ایسے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جو سب سے پہلے تشریف لائے, پہلے نبی تھے, پہلے انسان. ٹھیک ہے جی, گڈ ہو گیا. اور بھائی آپ کو بھی مائک دے کر, مائک دیں بھائی جلدی سے, جلدی. آپ دیا ہے نا, آپ دیا ہے, جلدی سے اٹھ گئے تو دے کر آ جائیں. جی میرے بچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. واہ واہ, زبردست. اور کوئی بچہ؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طوفانی عذاب آیا تھا. طوفانی نوح علیہ السلام, ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات بتائی. آپ یہ سوال کر لیتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ یہ وہ بچے نہیں ہیں, شاید نہیں ہوں گے. کیمرہ مین ہمارے ایک ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, بتا دیں وہیں سے. سبحان اللہ, کیمرہ مین نے ہمارے جواب دیا. جی پی سی آر سے بھی آ رہی ہے آواز کے کان میں نا, ماشاء اللہ. تو جو کیمرہ مین ہے دیکھیں کیمرہ میننگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہے آپ کا مدنی چینل. جی اچھا بتایا, کیا جواب کیا آیا ان کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. گڈ ہو گیا بھائی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا اس سیگمنٹ میں اس میں کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کی لائف کے متعلق ہم سنتے ہیں, اور یہ سلسلہ الحمدللہ کافی دنوں سے جاری ہے. تو اس میں آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ جو ہم سن رہے ہیں اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں, اس کو لکھیں کہیں نہ کہیں, اور ان کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں, تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو, اور علم میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ دوسروں کو بتانے سے بھی ہوتا ہے.
تکرار کرنے سے بھی ہوتا ہے, یاد کرنے سے بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے ہمیں کافی سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی نالج جو ہے وہ پتہ چل جائے گی. تو آج حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ہم سننے جا رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام پیارے بچوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں. کیا ہیں؟ رشتہ دار ہیں. اب وہ رشتہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور وہ رشتہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. کیا ہے؟ بھتیجے. بھتیجے کسے کہتے ہیں؟ ہاں بھتیجے. آپ بھی کسی کے بھتیجے ہوں گے ہو سکتا ہے. بھتیجے کیا ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ نہیں مجھے نہیں یاد. آپ کو نہیں یاد ہے پوچھیے گا گھر جا کے. ٹھیک ہے ابھی سنتے ہیں. آپ کو معلوم ہے بھتیجے؟ نہیں. بھتیجا مطلب جیسے بیٹا اپنے باپ کا. نہیں پتا. تو یہ بولے نا, یہ بولے نہیں پتا بیٹا اپنے باپ کا نہیں پتا. یہ کیا آپ نے نیا رشتہ بنا دیا. جی اپنے باپ کا نہیں پتا. مائک دے کر آئے, ان کو مائک دیں. ویسے رشتے معلوم ہونے چاہیے, یہ بھی ایک سلسلہ اسی پر ہونا چاہیے. جی بھتیجے بھائی کے بیٹے کو کہتے ہیں. بھائی کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں آپ حضرت؟ یہی ہے. چلیں جی, بھائی کے بیٹے کو بالکل. بھتیجا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے جو والد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کون تھے؟ بتائیں. حضرت لوط علیہ السلام. بالکل حضرت لوط علیہ آپ السلام. یہی بتا دیں احمد بھتیجا کون ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ گیا. آپ کے ابو ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ مائک میں بڑی شیخ قطاری. آرام سے, کیا نام ہے ان کا؟ شیخ بڑی شیخ قطاری. شعیب. شعیب. ابو کے بھائی ہیں کوئی جن کو آپ چاچو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا وہ نام؟ بھی بڑے. بڑے تو ہوں گے, چھوٹے کوئی وہ بڑے ہی ہوں گے. ان کا نام کیا ہے؟ کا نام وہ میرے چاچو ہیں. چاچو ہے نا, چاچو کا نام کیا ہے؟ چاچو ندیم. ندیم ہے. جو ندیم ہے نا آپ ان کے ہیں بھتیجے. جو ندیم چاچو ہیں نا آپ کے, آپ ان کے کیا ہیں؟ بھتیجے. اب سمجھ میں آ گیا. آپ کس کے بھتیجے؟ اپنے چاچو کے. اپنے چاچو کے. جی پیارے بچوں حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو یہ ان کا رشتہ تھا. اچھا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی, ہم نے سنا تھا نا پچھلے ٹاپک میں بھی, اور آگ جو تھی وہ اللہ پاک کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی, اور آپ علیہ السلام کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا تھا. تو یہ آپ کا تھا ایک معجزہ. کیا تھا؟ معجزہ, میریکل جسے کہتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی ملک شام کی طرف. ملک شام کی طرف. تو اس ہجرت میں حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ کے ساتھ تھے حضرت لوط علیہ السلام. تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسٹے کیا وہیں کچھ دور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی دوسرے شہر میں اسٹے کیا, اور وہاں پر آپ دین پھیلانے کے لیے چلے گئے. کیا؟ دین کی تبلیغ کے لیے چلے گئے. اور اس شہر کا نام تھا سدوم. کیا؟ سدوم. سین دال واو میم, سدوم. ٹھیک ہے, اس شہر میں آپ نے تبلیغ دین کی. اب ہم ان کی قوم کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی قوم کیسی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی پیارے بچوں یہ بڑی نافرمان تھی. کیا تھی؟ بڑی نافرمان تھی. یعنی یہ بہت برے برے کام کرتی. مثال کے طور پر گالی دینا, تالیاں بجانا, سیٹیاں بجانا, اچھا لوگوں کو تنگ کرنا راستے میں, جو بہت بری بات ہے. بالکل ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہیے, ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لوگوں کو تنگ کرنا, جو راستے میں جا رہا ہے اس کو تنگ کرنا, یہ بھی ان کی قوم کیا کرتی؟ کسی کو مارنا بھی نہیں چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اسی طرح دوسرے کام, وہ شراب پیتی. ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ شراب پیا کرتی تھی, گندی باتیں کرتی, اور بہت سارے برے برے کام کرتی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی قوم کو بڑا سمجھایا کہ یار یہ کام, کہ آپ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہیں اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام ہیں. کون سے کام ہیں؟ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام ہیں. لیکن آپ کی قوم نے بات نہیں مانی, بجائے بات ماننے کے اور زیادہ یوں سمجھیے کہ گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور نافرمانی کرنے لگ گئی. یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ آپ کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اگر آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں, نبی ہیں, تو ایسا کرنے والوں پر تو عذاب آئے گا. جیسے ہم برے کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب آنا چاہیے, تو آپ عذاب لے کر آ جائیں.
ایسا کہنے لگ گئے، یعنی کہ کتنی نافرمانی کی. تو پیارے بچوں یہ جو گندی باتیں کرنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، لوگوں کو تنگ کرنا، جو راستے میں جا رہا ہو اس کو پتھر مارنا، تنگ کرنا، یہ سب کن کے کام تھے؟ نافرمان لوگ. تو یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں تھیں، برے کام تھے. اور ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. نہیں کرنے، ہم نے یہ کام نہیں کرنے، بالکل نہیں کرنے. ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے. کون سے کام کرنے ہیں اچھے کام بھائی؟ اچھے کام کون کون سے ہیں؟ کوئی بھی ایک اچھا کام بتائیے. نماز پڑھنا. نماز پڑھنا اچھا کام. بہترین. نماز پڑھنا، دعا مانگنا، دعا قرآن مانگنا. شریف پڑھنا. قرآن کیا بات شریف پڑھنا. جو رو رو کر دعا مانگتا ہے اللہ واہ بھائی واہ. کیا بات. اس کی دعا مان لیتا ہے. اچھا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. جی رو رو کے دعا کرتا ہے. کچھ اچھے کام بتایا آپ نے. ٹھیک ہے آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہے؟ جی لوگوں اگر ہم نے کچھ اپنے اسکول میں کہیں سنا ہے تو وہ دوسروں تک پہنچانا. واہ واہ گڈ بھائی، بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات. تو یہ جو کام ہے اچھے. جی آپ بتائیں. اور جو سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک اس کی جنت میں ایک درجہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. یہ اچھی سی بات بتائی. تو یہ بھی بات معلوم ہو گئی تو کہہ دیجیے ایک مرتبہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں یہ جو کام تھے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کرتی. اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میری جو قوم ہے یہ بات نہیں مان رہی ہے، یہ مزید نافرمانیاں کر رہی ہیں، تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، جو میری دعا تھی نا ان پر عذاب آنے کی، ان پر عذاب آنے کی، تو وہ قبول فرما اور میری مدد فرما. آپ نے کیا فرمایا کہ میری مدد فرما. تو اللہ پاک نے پیارے بچوں آپ علیہ السلام کی جو دعا تھی یہ قبول فرما لی. اب ان پر عذاب کس طرح آیا؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے. کس کے لیے؟ بیٹے کی خوشخبری. ایک تو ہم نے سنا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. کون تھے پیارے بچوں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. تو جو فرشتے خوشخبری دینے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹوں کی، تو انہی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ان پر عذاب نازل کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، یہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، یہ لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ان کی قوم میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں اور وہ تو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک کے نبی ہیں، تو آپ لوگ کیسے ان کو ہلاک کریں گے؟ آپ لوگ کیسے ان کو ہلاک کریں گے؟ تو جو فرشتے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے جن کو ہم نے عذاب دینا ہے ہمیں ان کا معلوم ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اور ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور آپ کی فیملی کو بچا لیں گے. ان کو بچا لیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کو اور آپ کی فیملی کو. لیکن ان فرشتوں نے یہ کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی ہے، ایک بیوی ہے، ان کو نہیں بچائیں گے، وہ بھی اس عذاب میں آ جائیں گی. اور ان کا نام تھا واہلہ، وہ تھی منافق، کافرہ. کیا تھی وہ؟ کافرہ بیوی تھی. پیارے بچوں وہ کیا کرتی؟ وہ اپنی قوم میں اپنی قوم کو جو وہ برے کام کرتے ان میں مدد کرتی. ان کی کیا کرتی؟ ان کے برے کاموں میں ان کی مدد کرتی. مثال کے طور پر جو قوم لوط تھی وہ مہمانوں کو ستایا کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ مہمانوں کو ستایا. تو جو ان کی بیوی تھی وہ جا کر قوم کو بتاتی کہ یہاں پر مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ کام کرتی. تو اس وجہ سے اس پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئی. تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ فرشتوں نے گفتگو کی تو یہ چلے گئے. اب یہ ایک مہمانوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے. کن کی شکل میں؟ لوط علیہ السلام. کن کی شکل میں آئے؟ مہمان بن کر، انسانوں کی شکل میں، اسپیشل گیسٹ بن کر آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. جب یہ آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ میری قوم مہمانوں کو ستاتی ہے، مہمانوں کو تنگ کرتی ہے. اب آپ بڑے پریشان کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے میری قوم اور مجھے شرمندہ نہ کر دے. آپ بڑے پریشان ہو گئے، سیڈ ہو گئے. تو فرشتے جو تھے وہ کہنے لگے کہ آپ پریشان نہ ہو
انہوں نے بتا دیا کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, ہم فرشتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے, آپ کی قوم ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی, اگر کوشش کرے گی تو ہم انہیں ختم کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. تو اسی طرح پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے عذاب نازل فرمایا اور آپ کی قوم کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ بولوں, حضرت نوح علیہ السلام تھے, ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ جی بھائی, حضرت لوط علیہ السلام, ماشاءاللہ اچھا سوال. والد صاحب کا نام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا نام, آپ کے بھائی کا نام تھا ہاران. کیا تھا؟ ہاران. اور ان کے شہزادے حضرت لوط علیہ السلام. اب آپ کو آ گیا کیا نام تھا؟ ہاران. ہاران, ہاتھی والی. حیران ہوتا ہے, ہاران کرنے, ہاران. کچھ ہم کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں. مجید بھائی دیکھتے ہیں کہ بچوں نے ہمیں کیا کال ریکارڈ کروائی ہے. جی کچھ کال سنائیے. جی میرا نام آمنہ اٹاریہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو پچھلے دنوں کا سبق سناؤں گی. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور اس دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی ہیں. آپ علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ عز و جل کے نبی ہیں, اور آپ کے نام کا مطلب اللہ عز و جل کا تحفہ ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا اصلی نام اخنوخ ہے. آپ نے سب سے پہلے قلم سے لکھا, آپ نے سب سے پہلے کپڑے سیے, آپ نے سب سے پہلے ترازو بنایا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جمعے کے دن غسل کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین اسلام کی دعوت دی. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اور یہ شروع سے ہی ہمارے ساتھ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ شامل ہیں اور دیکھ رہی ہیں پروگرام. کیسے ایک ایک بات بتائی, پہلی کی دوسری مشکل بات. حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ یاد رکھا ہے, یہ بھی یاد رکھا. بہت سب میں تو کہوں گا ان کو آپ شاباش دے دیں. ماشاءاللہ بہت اچھا, بہت بہترین. وہ آپ کا انداز نا ماشاءاللہ گڈ بہترین, ماشاءاللہ زبردست, مزہ آ گیا. تو سب بچے مل کے ان کو کیا کہیں گے ہم؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے. دیکھیں انہوں نے اچھے انداز سے جواب دیے تو ہم نے بھی ان کو لیا نا, اچھے انداز سے جواب دینے کی کوشش کی. تو اب ہم نیکسٹ کال کی طرف بڑھیں گے. کچھ بچے اس طرح آواز نکالتے نہیں ہیں, کال ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, اسے تھوڑا سا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اچھے انداز سے کال کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا, اچھا لگے گا. جی ماجد بھائی, سلسلے کا وقت بھی اختتام ہے, کس طرح موضوع کو سمیٹیں گے, کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ہمارا حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ہم نے آج کافی کچھ سنا اور انفارمیشن حاصل کری. انشاءاللہ آنے والے سیگمنٹ میں بھی ایک نبی کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ, اور کافی سارے انبیاء کا تذکرہ ہونے والا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, بہت بڑے بڑے نبی انبیاء جو گزرے ہیں اللہ پاک کے, ان کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا یوں ہے کہ نام تو سنتے رہتے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام, لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام, لیکن یہ جس طرح پیارے انبیاء جو ہمارا سیگمنٹ ہے, کوئی بھی نبی شاید آپ کے علم میں ایسا نہ ہو کہ نام معلوم ہو لیکن ان کے بارے میں معلوم نہ ہو. یہ کہ کچھ نہ کچھ معلومات, کچھ نہ بلکہ بہت کچھ معلومات ہونا چاہیے. یہ پیارے سیگمنٹ شروع اسی لیے کیا ہے, آپ انبیاء کرام کے نام سنتے رہتے ہیں, لیکن وہ کہاں رہتے تھے, ان کے کام کیا تھے, ان کے پیشے کیا تھے, ان کی اولاد کتنی تھی, کیا کیا معجزات ہوئے. ابھی آگے بھی اور پیارے پیارے انبیاء کرام ہیں, ان کا تذکرہ ہوگا. تو اسی طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے پیارے انبیاء, کیا نام ہے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پروگرام کا نام کیا ہے؟ یہی میں دیکھنا چاہ رہا تھا, یہی پوری توجہ رکھنی ہے. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت اختتام ہوا, اور پیر والد ہمارا پروگرام آتا ہے منگل کو. بتائیں نا بھائی ذرا جوش میں, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ نہیں آتا, ہفتہ اتوار, تو یہ 2 دن نہیں آتا. کل ہمارا پروگرام نہیں آ سکے گا. آپ پرسوں سیٹرڈے کو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے گا. اسلام فار کڈس, دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. اچھے اچھے بچے یوٹیوب پر بھی آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں, اسلام فار کڈس لکھیں اور آپ کے سامنے اسلام فار کڈس آ جائے گا. پرانی قسطیں, پرانے ایپیسوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا, اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ہاں جی بھائی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.